بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بہترین محبین، ان کے بہترین شیعوں میں اور ان کے دولت کے بہترین منتظرین میں شامل فرمائے۔ ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کی دشمنوں سے بیزاری کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں امام عصر علیہ السلام کا حسن انتظار اور شوق لقاء عطا فرمائے، اور ان کا رضا اور ان کی دعا اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کی ناراضگی سے، ان کے غضب سے پروردگار عالم ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے آقا کی تشریف آوری میں استعجال فرمائے اور ان کو جلد از جلد اذن خروج عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ان کی دشمنوں کا منہ کالا کر دے، اور پروردگار عالم منکرین امام عصر علیہ السلام اور ان کے مخالفین کو دنیا و آخرت میں ذلیل فرمائے، اور پروردگار عالم غاصبین فدق پر وہ عذاب جو فرعون کو نصیب ہوا ہے، وہ عذاب جو نمرود کو نصیب ہوا ہے، اس سے کروڑوں مرتبہ شدید تر عذاب غاصبین فتق قاتلین حضرت محسن علیہ السلام کو نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ گفتگو تقلید کے دلائل پر ہے۔ مجتہدین کا قول ہے کہ تقلید ایک شرعی عمل ہے، اور ان کے نزدیک، ان کے وہم و گمان کے مطابق احادیث سے تقلید ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے بعض احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں کہ مجتہدین نے یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ ان احادیث سے تقلید ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے عقل کا استفادہ کرے اور ان احادیث کو اچھی طرح سے پڑھے، یا اگر پڑھنا نہیں آتا، جو شخص شرح کر رہا ہے اس کی شرح کو اچھی طرح سنے، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجتہدین صراط حق سے، سبیل اہل بیت علیہم السلام سے، راہ مستقیم سے کتنے منحرف اور کتنے دور ہیں، اور احادیث کی، یا اگر یہ ناسمجھی کی وجہ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو یہ کتنے جاہل ہیں، اور اگر یہ سمجھ کر پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں اور احادیث کی تحریف کرتے ہیں تو یہ کتنے بدبخت، اور یہ کتنے گمراہ، اور یہ کتنے ضال اور کتنے مضل ہیں۔ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کیا میرے عزیزو کل، کہ امام علیہ السلام نے علی ابن مسیب حمدانی سے کہا کہ اگر تم ہمارے پاس نہ پہنچ پاؤ تو تم زکریا ابن آدم قمی سے مراجعہ کرنا، یا عبد العزیز ابن المہتدی سے کہا کہ تم یونس ابن عبد الرحمن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ میرے معزز ناظرین، جب ہم آپ کی خدمت میں متعدد دلائل کے ساتھ، واضح بیان کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں، اس نقطے کو خوب ذہن میں رکھیے کہ یہ جن اشخاص کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ان مجتہدین کے اپنے اعترافات کے مطابق وہ مجتہد نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، بلکہ وہ راوی حدیث تھے، وہ معلم حدیث تھے، وہ ناشر روایات تھے۔ تو اس سے نہ صرف تقلید ثابت نہیں ہوتا، بلکہ تقلید کا بطلان آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ کیسے میرے عزیزو؟ کہ امام علیہ السلام نے اس
دریافت کرنے والے شخص کے جواب میں کہ مولا میں آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا، تو جب میں نہیں پہنچا آپ کی خدمت میں، کس سے میں تعلیم دین حاصل کروں، کس سے میں تعلیمات دینی اپنی حاصل کروں؟ اور اس شخص کا سوال ہم اور آپ کی سچویشن کا بیان ہے، اور ہمارے اور آپ کے موقعیت کا بیان ہے، وہ ہمارے لسان سے سوال کر رہا ہے۔ ہمارا بھی ہاتھ اور ہماری بھی رسائی امام علیہ السلام تک نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی کوئی مسئلہ پوچھیں۔ اگر ہے کوئی ایسا دنیا میں مومن جو امام زمانہ علیہ السلام سے سوال کر سکتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، وہ بڑا خوش بخت ہے۔ لیکن دوسروں کی بات کر رہے ہیں کہ رسائی نہیں امام زمانہ علیہ السلام تک، تو وہ کیسے اپنے دینی تعلیمات حاصل کریں؟ تو امام علیہ السلام نے ارجاع دیا، حکم دیا کہ فلاں شخص کے طرف جاؤ۔ وہ شخص کون ہے؟ راوی حدیث۔ وہ شخص کون ہے؟ محدث۔ وہ شخص کون ہے؟ معلم حدیث، ناشر حدیث، خادم حدیث۔ تو پتہ یہ چلا کہ رجوع کرنا چاہیے کس کی طرف؟ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، راویان حدیث کی طرف۔ جو شخص آپ کے لیے کلام اہل بیت علیہ السلام کی روایت کرے، اس کو شرح کرے، اس کو ترجمہ کرے، وہ آپ کو سمجھائے، اس کی طرف مراجعہ کرو۔ اور یہ تقلید نہیں ہے، تقلید کے مخالف ہے۔ تقلید اس سے نہ صرف ثابت نہیں ہوتی، بلکہ تقلید سے ایک متبادل طریقہ جو اہل بیت علیہ السلام نے اس کو ہمارے لیے تشریع فرمایا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اسے ہمارے لیے تجویز فرمایا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ راستہ انتخاب کریں۔ وہ راستہ سامنے آ جاتا ہے۔ میرے معزز ناظرین، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ مجتہدین کی بے وقوفی، یہ مجتہدین کی جہالت، یا اگر وہ سمجھ کر اس کے باوجود حدیث کو گول کر کے اس تحریف یعنی عمدن تحریف کرتے ہیں، تو ان کی ضلالت و گمراہی اور ان کی بدعت بازی اور بدعتوں کا شکار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان احادیث سے نہ صرف بطلان تقلید ثابت نہیں ہوتا، بطلان تقلید ثابت ہوتا ہے، اور تقلید کے متبادل جو صحیح طریقہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ میرے معزز ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ مزید احادیث۔ مجتہدین کی بے شرمی کا کوئی انتہا نہیں، مجتہدین کی بے حیائی اور ان کی جہالت کی کوئی، اور یہ ہم جملے کہتے ہیں اسی لیے میرے عزیز کہ بدعت، اہل بدعت کے سامنے ہم احترام نہیں کرتے۔ مجتہد اگر ایک جگہ اچھا کام کرتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ اس کی تعریف ہے کہ اس نے اچھا کام کیا۔ کوئی مجتہد مسجد بنائے، ایک دین کی خدمت کرے، کتاب لے کے امامت کی دفاع کرے، وہ کہاں ہے؟ مرجع، کسی مرجع کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کتاب لکھا ہو دین کی دفاع کے لیے؟ وہ کرتے نہیں۔ اگر کسی نے کیا، مثلا اس نے، وہ اچھی بات ہے، وہ ایک کافر بھی اچھا کام کرے، ہم اس کی تعریف کریں گے، کہیں گے کہ شخص کافر ہے لیکن اس نے کام صحیح کیا ہے۔ لیکن جب بدعت کی بات آتی ہے، دین میں بدعتوں کے ادخال کی بات آتی ہے، اس میں ہم کسی کے ساتھ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اور اس میں ہم ان کے ساتھ تعارفات کے شکار نہیں ہیں، اس میں کوئی تعارف والی بات نہیں ہے۔ یہ بدعت گزار ہیں، یہاں پہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بدعت ان کی خطرناک ہے، جہالت ان کی بے انتہا ہے۔ جاہل کو اس مقام پر جاہل کہنا، غلط خطا کار کو اس مقام پہ خطا کار کہنا عین ثواب ہے، کیونکہ اس سے آپ کی ہدایت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے قوم میں اصلاح کا واحد راستہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا کہ ایک شخص یا ایک گروہ آپ کو دین خدا سے دور ہٹا کر لے کے جا رہے ہیں، ایک گروہ آپ کو بدعتوں کا شکار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی آپ احترام کیجیے۔ نہیں، ہم محبت ہے جی، ٹھیک ہے، ہمارے شیعہ بھائی ہیں، وہ شیعہ ہونے کے ناطے ان کی محبت، اگر بات تقویٰ ہے، تقوی کی وجہ سے ان کی تعریف۔ لیکن جب بدعت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ آپ کا کام غلط ہے، یہاں پہ آپ جاہل ہیں، یا یہاں پہ آپ منحرف ہیں، اور یہاں پہ مؤمنین کو آپ سے دور رہنا چاہیے۔ مؤمنین کو، اور آپ بھی مجتہدین حضرات، اگر خدا ترس ہیں، خدا سے آپ کو خوف ہے، تو ہماری باتوں کو اچھی طرح سے سنیے۔ اگر آپ کے پاس رد ہے تو بسم اللہ، بسم اللہ، یہ میدان ہے گفتگو کا۔ ہم نہ آپ کے دشمن ہیں، نہ تلوار اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے خلاف، گفتگو کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مجتہد، وہ اگر خود بڈھا آدمی ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، استدلال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجتہدین اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ڈائپر میں ہوتے ہیں، وہ 90-80 سال 100 سال کی عمر ان تک پہنچتی ہے، وہ اپنی نجاست بھی نہیں روک سکتے۔ آپ کے جو زعماء ہیں، خوب یاد رکھیے شیعہ حضرات، آپ کے جو مجتہدین ہیں، مراجع عظام ہیں، وہ اغلباً ڈائپر ہی میں ہوتے ہیں۔
وہ ڈائپر میں ہونے کی وجہ سے کان نہیں سنائی دیتی، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی فسق نہیں ہے. انسان عمر بڑھ جاتا ہے، 90 سال 100 سال کی عمر پہنچ جاتا ہے، کان سنائی نہیں دیتا، آنکھ کام نہیں کرتا، ذہن وہ تیز نہیں رہتا جیسے ایک جوانی میں ذہن تیز ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یا بالکل حافظہ خراب ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اسی طرح انسان اپنے نجاسات کا بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے، بزرگی میں، عمر رسیدگی میں، یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. لیکن ایسے شخص کو جو نہ کان سنتا ہے، نہ اس کی آنکھ کام کرتا ہے، نہ اس کا حافظہ ہے، سمجھ میں آ رہی، اس کو اپنا لیڈر بناؤ، اس کو اپنے مقدرات سب تم سو، وہ جو کچھ کہے تمہارے لیے حکم خدا ہے. یہ بے وقوفی ہے. یہ تم شیعہ لوگوں کا، میرے عزیزوں، نہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے، یہ بدعات ہیں جو اور وہ کنٹرول اس مرجع، وہ تو بچہ بن جاتا ہے بیچارہ، وہ 90 سال کی عمر میں، وہ اکثر ان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے کسی شاگردوں کو بھی نہیں پہچانتے کہ یہ کون ہوتا ہے. سمجھ میں؟ بہت سارے ابھی موجودہ مراجع میں ایسے ہیں، ڈائپر پہن کے اس کو ادھر بٹھاتے ہیں گڑیا کی طرح، سمجھے نا، وہ نہ بات کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، وہ ادھر مقدس بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ ڈائپر پہنا ہوا ہے، یہ کسی کو جانتا نہیں ہے، اس کا حافظہ بالکل ختم ہو چکا ہے. وہ کسی کو، وہ بہت سارے مراجع ہوتے ہیں کہ وہ بہت سالوں تک وہ پاگل ہوتے ہیں، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ پاگل ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ اس سے ملاقات کا وقت کسی کو نہیں ملتا. وہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ اس کے بیٹے کنٹرول کون کرتا ہے، اس کے داماد کنٹرول کون کرتے ہیں، اس کے رشتہ دار. اس بیچارے کو گڑیا کی طرح ادھر رکھا ہوا ہے کہ یہ مرجع ہے، مال کروڑوں کے حساب سے مال آتا ہے. تو وہ بیوقوف ہے، وہ احمق ہیں کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ مرجع ہمارا بزرگ جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے، آپ مزید پیسہ نہ بھیجیں. وہ کوئی بہت سارے مرجع ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں مرجع، وہ اعلان نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی؟ اعلان چھپاتے ہیں کہ مرجع مرا نہیں ہے. پہلے بینک اکاؤنٹ خالی کر دو، پہلے سارا جو مال آ رہا ہے اس کو چھپاؤ گئی، پھر وہ 2 ہفتوں کے بعد ایسے مراجعوں کے. آپ لوگوں کو یہ مراجع کے نہیں معلوم کہ کتنی گندگیاں ہیں ان میں، بالخصوص ان کے آل و اولاد میں مال دنیا کے متعلق کتنی گندگیاں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مراجع خود تو بیچارے یہ بزرگ ہیں، یہ ان کی عمر رسیدہ ہے، وہ ڈائپر میں کیا مناظرہ کریں گے، کیا استدلال کریں گے. لیکن ان کے جو شاگرد ہیں، معروف و مشہور شاگرد ہیں، جو 50 60 70 سال کی عمر میں آدمی ہو تو علمی لحاظ سے وہ گفتگو کر سکتا ہے. تو بہت سارے ہیں، یہ میدان ہے. آئیے تقلید پر، مرجعیت پہ گفتگو کرتے ہیں. تو ہم سے ایک طرف ہمارے لیے ثابت ہے کہ آپ بدعت گزار ہیں، آپ خطا کار ہیں، آپ صراط مستقیم سے آپ کا طریقہ منحرف ہے، یہ آپ بدعت لے کے آئے دین میں. ایک طرف سے ہمارے لیے ثابت ہے. دوسری طرف سے آپ ہم پہ اعتراض یہ کریں کہ آپ کا ہماری احترام کیوں نہیں کرتے. کیوں احترام کریں بھائی؟ کیوں؟ مرجع ہونے کے ناطے، اجتہاد، آپ کے مجتہد ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کی احترام نہیں کرتے، ہم دشمنی بھی نہیں کرتے، آپ کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ خطا کار ہیں. اس میں کوئی تعارف نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اگر آپ کو ہماری بات پر شک ہے تو میں سے کوئی مرد بنے، جیسے جماعت عمریہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ میں ابو بکر عمر کو خلیفہ ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے اسلام پہ بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں شیعوں کا اور قرآن ہے، ہم آپ بات کرتے ہیں کہ عائشہ کے قرآن پہ بات کرتے ہیں. شیعوں کا قرآن اور ہے، شیعہ قرآن تحریف قرآن پہ اعتقاد رکھتے ہیں، اس لیے کافر ہیں. ہم عمر کی قرآن پہ بات کرتے ہیں کہ عمر کے نزدیک کیا قرآن ناقص ہے یا قرآن محفوظ ہے. اگر کفر ہے تو شیعوں کے لیے کفر ہے، تو عمر کے لیے بھی کفر ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ عمر کی خلافت کو چھوڑیے، عمر کی مسلمانی پہ بات کرتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ جیسے ہم عمریوں سے مطالبہ کرتے ہیں، ان میں کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ ہندو پاک میں کوئی ایک مرد نہیں ہے. ہمارا نام سنتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے مر جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. ایسے شرط لگاتے ہیں جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. کہتا ہے آپ پاکستان آ کے ہم سے مناظرہ کرو، پاکستان آ کے ہم نے مرنا. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ پتہ ہوتا ہے پاکستان آ جاؤ، پاکستان میں آ جائیں، سب سے پہلے ہمیں شیعہ قتل کر دیں گے. وہابیوں سے پہلے شیعوں میں نواسب کم ہیں کیا؟ تو اسی طرح جماعت مجتہدین سے ہمارا عام آج سے نہیں کئی سالوں سے چیلنج ہے کہ مرد بنو، آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کی تقلید کی دلیل کیا ہے. یہ آپ کے کتب ہیں، ہمارے سامنے کتب کھول کے رکھا ہے، ان کے روح سے بات کرتے ہیں. آپ کے اساتذہ دلائل دکھاتے ہیں عوام کو، اور دلائل میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے، خود چھپاتے نہیں. جس طرح آپ کے بزرگان نے، آپ کے زعماء نے ان دلائل تقلید کو بیان کیا ہے، اس سے بہتر بیان کرتے ہیں. اور
صاف واضح نظر آتا ہے کہ مجتہدین کے بیان میں نقص ہے، ان کے بیان میں بطلان ہے، ان کے بیانات میں کوئی بھی دلیل تقلید نہیں ہے۔ میرے معزز ناظرین، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مجتہدین حضرات کی جہالت اور بے حیائی کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ مزید روایات لے کے آتے ہیں کہ ان کی روح سے ہم تقلید ثابت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، وہ حدیث ہے کتاب شریف اصول کافی میں، وہ ہم کتاب اصول کافی میں بھی دکھائیں گے، لیکن پہلے ان کا استدلال یہ الاجتہاد و تقلید، یہ مرحوم سید رضا صدر جو تھے وہ قوم مقدسہ میں بہت بڑے معلمین اور بہت بڑے مدرسین اور مرجعیت کی حد تک ان کا علم تھا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ جو ہیں موسیٰ صدر جو لبنان میں شیعوں کے لیڈر تھے، جن کو قذافی نے اغوا کیا تھا 80s کے ابتدا میں، 70s کے اختتام میں، یہ اس کے بڑے بھائی ہیں سید رضا صدر۔ یہ موسیٰ صدر علم میں اتنا بڑا نہیں تھا، رضا صدر بہت بڑا تھا علم میں، بہت ہی لائق انسان تھے وہ۔ یہ کتاب ہے ان کا الاجتہاد و تقلید، تالیف آیت اللہ السید رضا الصدر۔ اس کتاب کو قم میں چھاپا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 92 میں وہ احادیث لے کے آتے ہیں کہ ان احادیث کو دیکھو، النصوص الواردہ فی الارجاء الی اشخاص فقہاء اصحابہم، ایسے نصوص ہمارے پاس ہیں کہ جن میں رجوع کرنے کا حکم دیا ہے ائمہ اطہار علیہم السلام نے، کس کی طرف؟ وہ صحابہ کی طرف جو فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ اچھا دکھائیے کون سے، دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے مثال آپ کے پاس، ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کون سے احادیث ہے، بتاؤ رضا صدر صاحب۔ وہ کہتے ہیں سنو، مثل قول ابی الحسن الہادی، اس طرح کے حضرت امام ہادی علیہ السلام، ہمارے 10ویں امام سلام اللہ علیہ نے احمد ابن اسحاق قمی کے سوال کے جواب میں فرمایا، احمد ابن اسحاق قمی نے سوال کیا ان سے، من اعامل، کس کے ساتھ معاملہ کروں، او امن آخذ، اور کس سے میں اخذ کروں۔ خوب یاد رکھیے سوال کیا ہے کہ میں من اعامل، کس کے ساتھ معاملہ کروں۔ اب ہم پوری حدیث آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، اور کس سے میں اخذ کروں، کس سے سیکھوں، او قول من اقبل، اور کس کی بات کو میں مانوں۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، العمری ثقتی، عثمان ابن سعید عمری وہ میرے ثقہ ہیں۔ عثمان ابن سعید عمری جو نواب اربعہ میں وہ پہلے نائب ہیں، اور وہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کے اصحاب میں تھے، احمد ابن اسحاق بھی اصحاب میں تھے، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں تھے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پہلے نائب خاص، یہ میرے ثقہ ہیں۔ فما ادا الیک، ادا کہتے ہیں کس کو؟ ادا یؤدی، ادا یؤدی، ادا یؤدی کہتے ہیں پہنچانا، وہ کوئی چیز آپ کو کسی کو پہنچا دیں۔ فما ادا الیک عنی، اگر وہ کوئی مطلب میری طرف سے آپ کو پہنچائے، فعنی یؤدی، تو تم یقین رکھنا کہ وہ میری ہی بات آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہ بہت قابل اعتماد شخص ہیں عثمان بن سعید عمری۔ فما ادا الیک عنی فعنی یؤدی، اگر کوئی بات وہ کہتا ہے کہ میں مولا امام علیہ السلام کی طرف سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو سمجھ جانا کہ حق ہے یہ میری ہی طرف سے، وہ نہ کہ وہ خیانت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کسی اور کی بات کو، یا اپنے ہی بات کو وہ امام علیہ السلام کی بات بنا کر وہ پہنچا رہا ہے، نہیں، میری ہی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ وما قال لك عني فعني يقول، اور وہ جو چیز آپ کو میری طرف سے کہہ رہا ہے وہ فعنی یقول، وہ مجھ سے میری طرف سے کہہ رہا ہے۔ فاسمع له وأطع، پس اس کی بات سنو، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور ورواہ الکلینی فی اصول الکافی، اس کو کلینی نے اصول کافی میں روایت کی ہے، اور اسی طرح احمد ابن اسحاق، ایک ہی روایت، اس نے اس روایت کو توڑ دیا ہے۔ احمد ابن اسحاق نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی پوچھا ہے یہی بات، تو انہوں نے کہا العمری وابنہ ثقتان، عمری عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان بن سعید یہ دونوں ثقہ ہیں۔ فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، یہ دو باپ بیٹے اگر کوئی مطلب میری طرف سے
آپ تک پہنچا رہے ہیں تو میری ہی طرف سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے. اچھا، وما قال لك عني، اور جو بات وہ میری طرف سے آپ کو کہہ رہے ہیں، میری ہی طرف سے کہہ رہے ہیں، فاسمع لهما واطعهما، ان دونوں کی بات آپ سنو. اچھا، ان دونوں کی بات آپ سنو اور ان دونوں کی اطاعت کرو. فإنهما الثقتان المأمونان، یہ دونوں ثقہ ہیں اور مأمون ہیں. کلینی نے اس کو اصول کافی میں روایت کی. بیان ظاہر السؤال عن الامام الہادی علیہ السلام بالعبائر الثلاث طلب المعرفہ عمن يصلح للافتاء. کہتے ہیں دیکھیں بیوقوفی دیکھیں مجتہدین کے، یہ احمد ابن اسحاق کو احمد ابن اسحاق جو علم کا خزانہ تھا، اس کو یہ لوگ عامی بناتے ہیں، یہ بیوقوف لوگ. اب کہتے ہیں احمد ابن اسحاق نے جو سوال کیا امام علیہ السلام سے کہ میں کس کی بات قبول کروں، کس سے بات لے لوں، یہ جو سوال کیا ہے کس کی بات قبول کروں، تو یہ جو سوال کر رہا ہے یہ امام علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ کس کی فتوے کو میں مان لوں. کون مجتہد ہے کہ فتویٰ دے رہا ہے کہ میں اس کی تقلید کروں. امام علیہ السلام نے کہا کہ فلانے کی. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو کہہ رہا ہے کہ جو 3 عبارتیں ہیں عبائر الثلاث طلب المعرفہ من يصلح للافتاء، کہ کون شخص ہے جو وہ کہہ رہا ہے کس کی بات میں مانوں، کس سے میں اخذ کروں، کس سے سیکھوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ فتوے کی صلاحیت کون رکھتا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمری اور اس کا بیٹا. وَكَذَا جواب الامامین ظاہر فی الارشاد الى تعریف المفتی. اور امام علیہ السلام نے کیا ہے، ان کی بات کا ظہور یہی ہے کہ انہوں نے مفتی کی معرفی کیا. مفتی مجتہد کون ہے، فتویٰ دینے والا کون ہے، مفتی کا انہوں نے کی طرف اشارہ کیا. مفتی یہ ہے نواب خاص کو انہوں نے مفتی بنا دیا. اچھا، یہ مفتی ہیں. وَإِلَيْكَ أَمْرُهُمَا بِالْإِسْتِمَاعِ وَالطَّاعَةِ، اور ان کی آپ بات کی سنیں اور ان کی طاعت کریں. فَإِنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ التَّحْدِيثِ، یہ حدیث روایت کرنے سے بالکل اجنبی ہے. احمد ابن اسحاق قمی نے امام علیہ السلام سے جو سوال کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کس کی تقلید کریں، مفتی کون ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فلانی مفتی کون ہے، اس میں روایت کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا ہو کہ یہ روایت جو ہے صحیح کرتے ہیں، حدیث ان کی صحیح ہے. اچھا، استدلال آپ نے سنا ان کا، اور حدیث طویل ہے، انہوں نے مختصر سے اس کو لایا ہے، وہ آپ نے دیکھا. پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں کتاب کافی شریف سے، کیونکہ یہ حدیث بہت اہم ہے. اس حدیث میں بہت نورانیت ہے اور اس حدیث میں بہت سارے نکات ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ معرفت امام عصر علیہ السلام کے متعلق یہ حدیث ہے، اس کو دیکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، الاصول من الکافی جزء اول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہ حدیث کچھ طویل ہے. کتاب الحجہ صفحہ نمبر 329 میں، باب فی تسمیت من رآہ علیہ السلام. وہ ان لوگوں کا ذکر، یہ باب ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے شرف ملاقات حاصل کی ہے، شرف رؤیت حاصل کی ہے. کس کی؟ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی. ان اشخاص جنہوں نے امام عصر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کو دیکھا ہے. کیونکہ امام عصر علیہ السلام ان کی جو حمل تھی والدہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی غیبت میں تھی، یعنی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ حاملہ ہیں. جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا جو پھوپھی ہیں حضرت امام عسکری علیہ السلام کو، شب ولادت انہوں نے سید صدیقہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو حاملہ نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں انتظار کرو، میں وعدہ الہی حق ہے، ولادت ہوگی، اسی رات کو ہوگی. پھر وہ نماز شب پڑھ گئے، اس کے بعد حمل کے آثار ظاہر ہوئے نا. تو ان کے حمل بھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ ہر حمل غیبت میں، ولادت غیبت میں، اور اس کے بعد ان کو ولادت کے فوراً بعد ان کو ماں نے دودھ دیا اور پھر اس کو صندوق میں رکھا، دریائے نیل میں چھوڑا، دریائے نیل میں چلے گئے. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ اس ولادت کے فوراً بعد غیبت شروع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اسی طرح امام عصر علیہ السلام کی حمل غیبت میں، ان کی ولادت غیبت یعنی کہ لوگوں سے چھپانا، لوگوں سے سیکرٹ رکھنا، لوگوں سے، عوام سے، کیونکہ دشمن بہت ہیں، ان کو قتل کیا جائے گا. حکم الہی یہی ہے، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ اس خلیفہ الہی پر کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پہنچے گا.
اس خلیفہ الہی پر، اس وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس منتقم زہرا سلام اللہ علیہ پر، ان پر کسی ظالم کی کا ہاتھ نہیں پہنچے گا. کوئی ان کو زندان میں نہیں ڈال سکے گا، کوئی ان کو نستجیر باللہ قتل نہیں کر سکے گا، کوئی ان کو اسیر نہیں بنا سکے گا. یہ انتقام لینے والے ہیں، ان کو خداوند بقیت اللہ فی الارضین، خداوند متعال نے ان کو بچا کے رکھا ہے ظالمین کے ظلم سے. اچھا، تو ان کو کن لوگوں نے دیکھا ہے، شرف ملاقات حاصل کی ہے. یہ روایات، یہ باب جو آ رہا ہے، فصل جو آ رہا ہے کتاب شریف کافی میں، انہی کے متعلق ہے. محمد ابن عبداللہ اور محمد ابن یحییٰ العطار، میرے معزز ناظرین، یہ بہت دو عظیم شخصیات ہیں ہمارے محدثین میں. محمد ابن عبداللہ اور محمد ابن یحییٰ العطار، یہ دونوں مرحوم کلینی کے مشائخ میں سے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ بہت ہی ثقہ اور بہت ہی نہایت ہی عظیم شخصیات ہیں. یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ عن عبداللہ ابن جعفر الحمیری. یہ محمد ابن عبداللہ ابن جعفر حمیری کے والد سے، یعنی محمد ابن عبداللہ یہ جو ہے نا، یہ دونوں روایت کرتے ہیں محمد ابن عبداللہ کے والد عبداللہ ابن جعفر حمیری سے. عبداللہ ابن جعفر حمیری بھی عصر غیبت صغریٰ کہ یہ سب عصر غیبت صغریٰ کے عظیم ترین محدثین اور مشائخ حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ یہ فرماتے ہیں اجتمعت انا والشیخ ابو عامر رحمہ اللہ عند احمد ابن اسحاق. میں ابو عامر عثمان ابن سعید کے ساتھ، عثمان ابن سعید کون؟ نائب اول امام عصر علیہ السلام. ہم دونوں احمد ابن اسحاق قمی کے پاس آئے تھے. احمد ابن اسحاق قمی نہایت جلیل القدر، نہایت عظیم الشان. وہ اس زمانے میں قم مقدسہ جو شیعوں کا ایک گڑھ تھا، اور وہ شیعوں کے وہاں پہ سربراہ تھے، شیعوں کا سب سے بڑے عالم تھے، اور امام ہادی علیہ السلام کے اصحاب میں، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب خاص میں ان کا شمار تھا. سمجھ میں آ رہے؟ تو میں جو عبداللہ ابن جعفر حمیری بہت بڑے عالم، عثمان ابن سعید جو ہے نائب امام، نائب خاص، وکیل امام ہادی علیہ السلام، وکیل امام عسکری علیہ السلام، ہم شیخ احمد ابن اسحاق قمی، اس زمانے کے سب سے جلیل القدر عالم محدث قم میں، ان کے حضور میں ہم جمع تھے. اچھا، فغمزنی احمد ابن اسحاق ان اسألہ عن الخلف. تو احمد ابن اسحاق قمی جو نہایت معزز اور صاحب علم تھے، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ان سے پوچھو، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی حمل، ولادت، اور ولادت کے فوراً بعد ان کی غیبت شروع ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے غیبت یہ نہیں ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام کہ ان کے والد کے وفات کے بعد، والد کے شہادت کے بعد، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوئی. وہ ولادت سے پہلے ان کی غیبت تھی، ولادت کے فوراً بعد غیبت شروع ہوئی، اور بہت کم لوگ کوئی شرف ملاقات حاصل ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو خاص شیعہ تھے وہ نظر آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی. اور وہ رہتے بھی کہاں تھے، رہائش بھی کہاں تھی ان کی؟ سامراء میں، سرمن رعا میں. اور سرمن رعا میں وہ بالکل ایک ایسا شہر تھا جو چھاونی تھی، ایک فوجی چھاونی تھی وہاں پر. اور وہاں پہ شیعہ نہیں تھے، بہت کم تھے مقامی جو شیعہ تھے. شیعہ کہاں تھے؟ بغداد میں تھے، کوفے میں تھے، قم میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے. تو وہ کوئی آتا تھا ملاقات کے لیے، اور وہ ملاقات کے لیے بھی آتا تھا تو بہت ڈر کے ساتھ، بہت خوف کے ساتھ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم پکڑے جائیں گے. تو ہر ایک کو نہیں تھا کہ ہر ایک شیعہ وہاں پہ جائے، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. اچھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اشارہ کرو، اشارہ کیا مجھ سے کہ کیا یہ نائب خاص ہیں، یہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کے بھی بہت قریب تھے، امام عسکری علیہ السلام کے بھی بہت قریب تھے، کیا ان سے پوچھو کہ امام عصر کے متعلق. شاید احمد ابن اسحاق نے خود نے بھی دیکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام کو، لیکن مزید بات کے لیے ان سے پوچھا ہے، اشارہ کیا. فقلت له، تو میں نے کہا، یا ابا عامر انی اريد ان اسألك عن شيء، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک سوال کروں. وما انا بشاک فيما اريد ان اسألك عنه، اور میں جس مسئلے کے متعلق، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس مسئلے میں میرے دل میں کوئی شک نہیں ہے، میرے دل میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں مزید علم جاننے کے لیے روایت نقل ہو جائے، حدیث نقل ہو جائے، ہماری علم بڑھ جائے، اس لیے آپ سے سوال کرتا ہوں.
فإن اعتقادی و دینی، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا دین یہ ہے، ان الارض لا تخلو من حجہ الا اذا كان قبل یوم القیامت ب40 یوما، کہ زمین، میرا اعتقاد یہ ہے، میرا دین یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگا، ہمیشہ حجت خدا رہے گا مگر قیامت سے 40 دن پہلے۔ پس میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیشہ حجت خدا ہے، اور امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے تو ان کی جانشین، ان کے بعد ان کا خلف حتماً ان کے وارث ہیں۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ رُفِعَتِ الْحُجَّةُ وَأُغْلِقَ بَابَ التَّوْبَةِ، قیامت سے 40 دن پہلے جو ہے وہ حجت خدا زمین سے اٹھایا جاتا ہے اور توبے کا باب، توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، آیے قرآن کہ اس وقت قیامت سے 40 دن پہلے کہ جب دروازے توبہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اگر کوئی شخص، کسی نے توبہ نہیں کیا ہے، ایمان نہیں لایا، تو پھر اس کے ایمان کا فائدہ نہیں، پھر اس کے ایمان لانے کا اس کے بعد فائدہ نہیں، ایمان قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس نے کوئی عمل صالح اس کے بعد انجام دینا چاہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب قیامت شروع ہونے والا ہے۔ فَأُولَئِكَ أَشْرَارُ من خلق اللہ عز وجل الذین تقوم علیہم القیامہ، وہ لوگ نہایت ہی بدقسمت ہیں، شر ہیں، کہ وہ قیامت کے آنے تک ایمان نہیں لائیں گے، قیامت کے آنے تک، باب توبہ بند ہو جانے تک وہ توبہ نہیں کرتے، وہ تو شرار خلق اللہ ہیں، خلق اللہ میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اب وہ پوچھنے والے جو مقلدین ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں حدیث سمجھ نہیں آتی، اور بے وقوفوں یہ میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، تجھے سمجھ نہیں آتی، اگر یہ تجھے سمجھ نہیں آتی تو تم جاؤ کسی دوسرے عالم کے پاس، وہ تجھے ترجمہ کر کے دکھائے، اگر وہ بھی سمجھ نہ آئے تیسرے کے پاس جاؤ، وہ بھی ترجمہ کرے، وہ بھی شرح کرے، سمجھ نہ آئے چوتھے پانچویں کے پاس جاؤ، اگر کبھی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی تو پھر آپ جانور ہو۔ تو پھر اگر وہ ادعا یہی ہے مجتہدین کے مدافعین کا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم حدیث کو اسے سمجھ آ جائے، ہم یہ بالکل ایک تقلید، اور تقلید پہ استدلال کرنا، حدیث کی راستے کو بند کرنا، حدیث سے دشمنی کرنا، روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بے اعتبار کرنا، ان بہانوں کے ساتھ جو سراسر بکواس، سراسر حماقت، سراسر دیوانگی، سراسر جہالت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان کی بات تو یہی کہ ہمیں سمجھ، کیسے ہم سمجھیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ، او بھائی ہم کوئی شرح کر رہا ہے نہیں سمجھ آتا آپ کو، ابھی آپ خود دیکھیے لوگوں، میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہاں اگر میری بات میں کوئی مشکل ہے ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ میں زیادہ فصیح انسان ہوں، میرا بیان بہت سب سے بہترین ہے، بہت سارے دوسرے ہوں گے جو آپ کو بہتر بیان کر سکیں گے، بہت سارے شروع ہوں گے اردو زبان میں، مجھے نہیں معلوم کسی نے شرح لکھی ہے کافی کی یا نہیں، اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے، تو وہ آپ اس سے مراجعہ کریں۔ اگر ان سب کے باوجود آپ کے لیے سمجھنا ناممکن ہے تو پھر آپ پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پاگل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گدھے ہیں، آپ انسانوں کے دائرے سے آپ خارج ہیں، اور جو شخص بالکل پاگل ہوتا ہے اس سے تکلیف ساقط ہوتی ہے، اس پہ کوئی بلے کیا ہے، اس پہ روز قیامت کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اچھا، ولكني احببت ان ازداد يقينا وان ابراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل ان يريه كيف يحيي الموتى، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یقین بڑھ جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی قرآن مجید میں ہے، یا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مردہ کیسے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو خداوند متعال نے اس سے کہا کہ پرندے لے لو، کاٹ لو، ان کو ذبح کر دو، 4 مختلف پہاڑوں میں رکھ دو، ان کو بلاؤ، وہ پرندے آ جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ طلب کیا خدا سے۔ قال اولو تؤمن، اولم تؤمن، خدا نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تو مؤمن نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم نے جواب دیا کیوں، میں مومن ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو زیادہ سے زیادہ اطمینان آ جائے۔ اچھی بات ہے۔ وہ محل کلام جو آغا رضا صدر نے روایت کی تھی اپنے کتاب میں، وہ محل کلام یہ ہے، وقد اخبرنی ابو علی احمد ابن اسحاق، ابو علی احمد ابن اسحاق جو ابھی اسی مجلس میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ تشریف رکھتے ہیں، بڑے عالم، سب سے شیعوں کا لیڈر، قوم مقدسہ میں سب سے بڑا عالم اس زمانے میں، یہ انہوں نے مجھے کہا ان ابی الحسن علیہ السلام، حضرت امام ہادی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی میرے لیے، سألتہ،
میں نے امام ہادی علیہ السلام سے پوچھا وقلت، یہ کس کی بات ہے؟ احمد ابن اسحاق قمی. دیکھیں بات یہ ہے کہ احمد ابن اسحاق قمی یہ مجتہدین کی بیوقوفی ہے. یاد رکھیے کہ احمد ابن اسحاق قمی کون ہے؟ کیا وہ مقلد ہو سکتا ہے؟ اور اس کو کیا مفتی کی ضرورت ہے؟ یا وہ یہ چاہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے رابطے کے لیے مطمئن شخص کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ ان مجتہدین بیوقوفوں کو اتنا نہیں معلوم. یہ کہتے ہیں ہم راوی حدیث ہیں، حوزے میں 40 سال 50 سال پڑھتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں احمد ابن اسحاق قمی. وہ جلالت کا وہ مرتبہ کہ یہ کلینی، یحییٰ العطار، یہ آپ کے بلا کریں سعد ابن عبداللہ قمی، یہ سب کے سب ان کے سب شاگرد ان کا یا بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ان کے علم سے استفادہ کرنے والے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم دین ہے. وہ اس کو تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوقوف ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ سائل کون ہے؟ احمد ابن اسحاق قمی ہے. اور انہوں نے احمد ابن اسحاق قمی کو کیا بنایا؟ ایک عامی بنایا ہے جس کو تقلید کی ضرورت ہے، اور وہ مفتی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اچھا، یہ ان کی جہالت ہے. احمد ابن اسحاق قمی نے کہا کہ میں نے حضرت امام ہادی علیہ السلام سے پوچھا من اعامل او امن آخذ وقول من اقبل، میں کس کے ساتھ معاملہ کروں؟ اچھا، او امن آخذ، اور یا میں کس سے اخذ کروں، کس سے میں سیکھوں، کس سے میں قبول کروں. او قول من اقبل، اور کس کی بات کو میں قبول کروں. ایک دفعہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کس کی فتوے کو میں قبول کروں، یہ معنی ہو سکتا ہے. ہاں، یہ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کس کی روایت کو میں قبول کروں. آپ دور ہوتے ہیں، آپ ہیں سامرا میں، آپ ہیں فوجی چھاونی میں بند، آپ بہت دفعہ نظر انداز ہوتے ہیں یا کوئی رسائی نہیں ہوتی. ہم کو واسطہ کون ہے؟ مڈل مین کون ہے؟ نمائندہ آپ کا کون ہے جس کی توسط سے آپ کا پیغام ہم تک پہنچے. اور امام علیہ السلام کا جواب آپ دیکھیے، ان کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کیا تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کس کی بات میں مانوں؟ آپ اردو زبان میں کہتے ہیں قول من اقبل، کس کی قول کو میں قبول کروں، کس کی بات کو میں مان لوں، قبول کروں. کہ یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کس کی فتوے کو میں مان لوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن متعین نہیں ہے کہ کس کے فتوے کو میں قبول کروں، کس کی تقلید کروں. متعین یہ نہیں ہے. لیکن ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس کی روایت، آپ کا پیغام آتا ہے کس کے شخص کے ذریعے میں اس کو قبول کروں، کون مورد اعتماد ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہمارے دلائل آپ دیکھیں گے، متعدد دلائل دیکھیں گے کہ یہ یہاں پر نہ احمد ابن اسحاق قمی مقلد تھا بیوقوف، نہ اس زمانے میں اجتہاد تھا، نہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا. سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے. اور امام علیہ السلام کا جواب کہ یہ ثقہ ہیں، اور جو بھی پیغام میری جانب سے آپ تک پہنچائیں میری ہی جانب سے پہنچا رہے ہیں، تو ان کی بات کو سنو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل ثقہ کون ہے؟ پیغام رساں ہے میری جانب سے، میرے نمائندے، میرے وکیل ہیں، میرے طرف سے آپ کو جو پیغام لائے ان کو مان لو. اس کے علاوہ عثمان ابن سعید عمری رحمۃ اللہ علیہ نائب خاص جو تھے، وہ اجتہاد کو کفر سمجھتے، شرک باللہ سمجھتے تھے. میں ان کا صریح کلام آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ اجتہاد کو شرک باللہ سمجھتے تھے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ نائب اول امام زمانہ علیہ السلام اجتہاد کو شرک باللہ سمجھتے تھے. یہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اس روایت کی روح سے ہم تقلید ثابت کریں، یہ نہایت بے انصافی ہے، نہایت جہالت ہے، نہایت نادانی ہے. اچھا، فقال له تو اس کے جواب میں امام ہادی علیہ السلام نے احمد ابن اسحاق کو کہا، اور احمد ابن اسحاق اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، عثمان ابن سعید بھی بیٹھے ہیں. تو عبداللہ ابن جعفر حمیری کہہ رہا ہے کہ میں نے انہی سے پوچھا، اور انہوں نے ہی مجھے کہا کہ امام ہادی علیہ السلام سے میں نے یہ سوال کیا ہے. امام ہادی علیہ السلام نے مجھے یہ جواب دیا. کیا جواب دیا ہے؟ العمری ثقتی، عمری جو ہیں وہ میرے نزدیک موثق ہے، میرے ثقہ آدمی ہے. فما ادى الیک فعنی یؤدی، فما ادى، جو بات آپ تک پہنچائے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تحدیث کی کوئی بات نہیں ہے، روایت کی کوئی بات نہیں. دیکھیں
آپ رضا صدر صاحب، آپ کا عقل کہاں؟ میں بہت معذرت چاہتا ہوں رضا صدر صاحب، آپ بہت بڑے مدرس تھے حوزہ علمیہ میں، مرجعیت کی حد تک آپ کی علم تھی، کیوں روایت کو آپ غور نہیں کرتے روایت کے الفاظ پر؟ فما ادى الیک فعنی یؤدی، وہ آپ تک جو بات پہنچائیں وہ مجھ ہی سے پہنچا رہے ہیں، تو اس میں تحدیث اور نقل روایت، پیغام امام سے شیعوں تک پہنچانے کی اگر بات نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تقلید کی بات نہیں ہو رہی، ایک شخص ہے امام علیہ السلام سے پیغام لے رہا ہے، شیعوں تک پہنچا رہا ہے، کہتے ہیں جو اگر وہ کوئی پیغام میری طرف سے آپ تک پہنچا رہے ہیں تو میری ہی طرف سے پہنچا رہے ہیں. یہ صریح ہے، اس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، یہ صریح ہے. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ یہ شخص پیغام رسانی کے حد تک اس کی ڈیوٹی ہے، وہ جو پیغام امام علیہ السلام سے وصول کرے اور آپ تک پہنچائے تو امام ہی علیہ السلام سے آپ تک پہنچا رہا ہے، اس میں آپ کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بہت ثقہ آدمی ہے. وما قال لك فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول، اور جو چیز وہ کہے لك عني، جو چیز کہے تجھے میری طرف سے، جو کچھ تجھ کو میری طرف سے کہہ دے، فعنی یقول، پس وہ حقیقتاً میری ہی طرف سے تجھے کہہ رہا ہے، میری ہی طرف سے تجھے کہہ رہا ہے. یہ صریح ہے. صریح ہے کس بات میں؟ کہ یہ جو روایت میری طرف سے آپ تک پہنچا رہا ہے، میرا کوئی پیغام آپ تک پہنچائے تو میری ہی بات آپ کو پہنچا رہا ہے. تو اس میں تقلید کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیو. کہاں ہے کہ وہاں پہ رضا صدر کہہ رہا کہ کیا کہ اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں کس کے فتوے کے قبول کروں، میں مفتی فتوے کی اہلیت کون رکھتا ہے؟ کہاں بے وقوفی، کہاں حماقت، کہاں آپ کی؟ کس حد تک تم احمق بنتے جاؤ گے مجتہدین حضرات؟ فعنی یقول، مجھ سے آپ تک پہنچا رہا ہے. یہاں پہ صرف ایک شخص راوی ہے، مورد اعتماد ہے، بس نہ صرف راوی ہے، وکیل امام ہے، نمائندہ امام ہے. امام علیہ السلام سے پیغامات شیعوں تک پہنچاتا ہے، ان کے اوامر پہنچاتا ہے. تو یہ جو بھی امر، جو بھی پیغام، جو بھی خبر امام علیہ السلام آپ تک پہنچائے تو امام ہی علیہ السلام سے یہ سے پہنچاتا ہے. بس یہ بات ہے. یہاں یہ نہیں کہ اس کا اجتہاد بڑا زبردست مجتہد ہے، بڑا زبردست، وہ جو فتویٰ دیتا بڑا زبردست فتویٰ، وہ تو نہیں کہا امام علیہ السلام نے. فاسمع له واطع، پس اس کی بات کو قبول کرو اور اس کی اطاعت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ہماری ہی طرف سے آپ کو بات پہنچا رہا ہے، وہ ثقہ ہے، ہماری ہی طرف سے بات پہنچا رہا ہے، اور اس کی بات کو سنو، کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے ہماری طرف سے کہہ رہا ہے، اور اس کو قبول کرو، تصدیق کرو، اس کی اطاعت کرو. سمجھ میں آ رہی؟ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ، پس بتحقیق کہ یہ ہے کہ وہ ثقہ ہے اور وہ مأمون ہے، امانت دار ہے. مأمون، ہم ہر لحاظ سے ہم پہ اس میں اطمینان رکھتے ہیں. ثقہ، مأمون، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا. امام علیہ السلام کی جانب سے پیغام لایا مثلا کہ اتنے پیسے ہیں، اس کو فلاں مورد میں خرچ کرو، بات سنو، اس کی اطاعت کرو. امام علیہ السلام کی جانب سے پیغام لایا کہ فلاں جگہ پہ ہمارے باغ ہے مثلا، کوئی وقف ہے، اس وقف کو اس راستے میں خرچ کرو، بات اس کی سنو، اطاعت کرو. امام علیہ السلام کی جانب سے پیغام آیا کہ فلاں شخص مرا ہے، اس کا میراث ہے، اس کے میراث مثلا بیوے میں، بچے میں، اس طرح تقسیم کرو، اس کی بات سنو، اطاعت کرو. کیونکہ وہ جو بھی امام علیہ السلام کی جانب سے لاتا ہے صحیح لاتا ہے، وہ اپنے آپ سے جھوٹ اضافہ نہیں کرتا، اس میں خیانت نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس میں اجتہاد، افتاء کی کوئی بات ہی نہیں ہے. غور کریں الفاظ حدیث پر. وَأَخْبَرَنِي ابو علی، اور اسی طرح احمد ابن اسحاق. یہاں پہ مجلس میں کتنے لوگ ہیں میرے عزیزوں؟ مجلس میں 3 ہیں. عبداللہ ابن جعفر حمیری، بہت بڑے محدث، بہت نہایت عظیم الشان محدث. کون ہے دوسرے؟ عثمان ابن سعید عمری، نائب خاص، نائب اول امام عصر علیہ السلام، اور وکیل امام ہادی علیہ السلام، اور وکیل امام عسکری علیہ السلام. ٹھیک ہے 2. اور تیسرے کون ہے؟ احمد ابن اسحاق قمی، اس مجلس میں بیٹھے ہیں. 3 نہایت جلیل القدر کہ شیعوں میں ان جیسے بس ہر ایک اپنے زمانے میں، جیسے سلمان اپنے زمانے میں تھا، جیسے کمیل اپنے زمانے میں، ابو ذر اپنے زمانے میں تھا، ایسے لوگ عظیم الشان لوگ. سمجھ میں آ رہی نا؟ اتنے عظیم الشان. صرف عبداللہ ابن جعفر حمیری نہیں، احمد ابن اسحاق نہایت ہی عظیم الشان، نہایت ہی وجیح، نہایت ہی امام علیہ السلام کے سامنے باعزت، آبرومند. اور عثمان ابن سعید تو ہے ہی وکیل خاص. سمجھ میں آ رہی؟ اور صاحب کرامات. یہ 3 حضرات ہیں.
تو بولنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر حمیری. اس نے کہہ دیا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنا ایمان بڑھانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی خدا سے سوال کیا, اور یہ احمد ابن اسحاق یہاں پہ بیٹھے ہیں. احمد ابن اسحاق نے کہا کہ میں نے خود حضرت امام ہادی علیہ السلام سے پوچھا, حضرت امام ہادی علیہ السلام نے آپ کی اتنی تعریف کی ہے. کن کی تعریف کیا؟ عثمان بن سعید, آپ کی تعریف کیا. پھر اس نے کہہ دیا, اور یہی اسی طرح احمد ابن اسحاق نے کہا کہ انہوں نے حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے اسی طرح پوچھا. یہی سوال انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا. کیا سوال کیا؟ من عامل, کس کے ساتھ معاملہ کروں, کس کے ساتھ معاملہ کروں, معاملہ عمل جو دو طرف سے ہو اس کو معاملہ کہتے ہیں. کس کے ساتھ میں, کس شخص کو میں طرف معاملہ رکھ دوں. معاملے سے مراد یہاں پر خرید و فروخت نہیں ہے. معاملے سے مراد یہاں پر کس شخص کو, کون شخص ہو جو جس کے ساتھ میں کام کروں. شیعوں کا جو کام ہوتا ہے امام علیہ السلام کی جانب سے اوامر آتے ہیں, کس کے ساتھ. او امن آخذ, کس کی بات میں قبول کروں, جو آپ سے پیغام لے کے آتا ہے اس کس سے میں قبول کروں. وقول من اقبل, کس کی بات کو میں قبول کروں. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ سوال جو ہے دوبارہ یہاں پہ تکرار کیا ہے. اس نے دوبارہ یہی سوال کن سے کیا ہے؟ امام عسکری علیہ السلام سے کیا. تو فقال له, تو امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا احمد ابن اسحاق کو, العمری وابنہ ثقتان, عمری اور اس کے بیٹے, یہ دونوں نائب اول اور نائب دوم, یہ دونوں ثقہ ہیں. فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان, فما ادا الیک, یہ جو بھی پیغام آپ کو میری طرف سے پہنچائیں وہ میری ہی طرف سے پہنچا رہے ہیں. جو بھی حکم, جو بھی خبر, جو بھی خط, جو بھی مثلا کسی بات کا توصیہ کرنا ہو, نہیں کرنا ہو, امر کرنا ہو, سفارش کرنی ہو, وعظ و ارشاد کرنا ہو, جو عقائد میں سوال جواب ہو, جو بھی بات ہو میری طرف سے پہنچائیں. اگر میری طرف سے پہنچا رہے ہیں تو میری ہی طرف سے. ترجمہ خوب دیکھیے کہ یہ دونوں اگر کوئی بات میری طرف سے آپ کو پہنچا رہے ہیں تو میری ہی طرف سے پہنچا رہے ہیں, تو اس میں کسی شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پہ نقل پیغام کی بات ہو رہی کہ امام علیہ السلام کا پیغام, ان کا فرمان, ان کا خط جو بھی ہے وہ اگر آپ تک پہنچا رہے ہیں تو امام علیہ السلام کی جانب سے ہی پہنچا رہے ہیں. اس میں افتاء فتویٰ بازی کی کوئی بات نہیں ہے, اجتہاد رائے کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ صرف پیغام رسانی کی بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ وما قالا لک فعنی یقولان, اور یہ دونوں جو بات آپ کو کہہ دیں تو وہ میری ہی طرف سے آپ کو کہہ رہے ہیں. ان کی بات اپنی کوئی بات نہیں ہے, یہ جو آپ کو کہہ دیں وہ میری طرف سے آپ کو بات کہتے ہیں. فاسمع لہما واطعہما, پس ان کی بات سنو اور ان دونوں کی اطاعت کرو, ان باپ بیٹے کی اطاعت کرو. ان باپ بیٹوں کی اطاعت کرو, کیونکہ یہ جو حکم لا رہے ہیں وہ امام علیہ السلام کا حکم لا رہے ہیں. اگر کہتے ہیں کہ مثلا یہ باغ ہے اس کو بیچ دو, مثلا کہتے ہیں کہ نماز ظہر کا طریقہ کار یہ ہے, شک ہو جائے فلاں مسئلے پہ تو اس کا حکم یہ, جو بھی بات ہو, یا قیامت کے دن آپ نے سوال کیا قیامت کے دن کیا ہوگا, وہ قیامت کے دن کا خبر آئے گا تو ان کی بات کی تصدیق کرو, کیونکہ امام علیہ السلام کی جانب سے آپ کو پیغام پہنچا رہے ہیں, وہ اس میں اپنی کوئی بات کہتے ہی نہیں. فإنهما الثقتان المأمونان, یہ دونوں باپ بیٹے ثقہ ہیں, اور یہ دو باپ دونوں نہایت مورد اعتماد, امین, امانت دار, ہم ان پہ اعتماد کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ امام علیہ السلام کا کلام ختم. عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں فہذا قول امامین قد مضیا فیک. عبداللہ ابن جعفر نے کہا مجلس میں کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ بیٹھے ہیں. اس جلسے میں, اس بیٹھک میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 3 لوگ, عبداللہ ابن جعفر, احمد ابن اسحاق اور عثمان بن سعید. تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ دیکھیں یہ 2 اماموں کے کلام پاک ہے جو آپ کے متعلق انہوں نے فرمایا, آپ کی سفارش کی گئی ہے. اور یہ ناقل راوی, یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا شیعوں کا عالم دین یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ خود امام ہادی علیہ السلام کے صحابی, امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص صحابی, انہوں سے روایت کی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہ آپ کے متعلق. تو یہ بات سن کر قال فخر ابو عمرو ساجدا وبكى, جب ابو عمرو عثمان بن سعید نے یہ بات سنی تو وہ سجدے پہ گر گئے. جب امام علیہ السلام کی زبان سے اتنے بڑے عالم کے سامنے امام علیہ السلام 2 اماموں نے ان کی سفارش کی تو انہوں نے خدا کا شکر بجا لایا, ان کو
انہوں نے سجدہ کیا، فوراً سجدے پہ گر گئے اور وہ رونے لگے، گریہ کرنے لگے، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، خدا کا کروڑوں مرتبہ درود و صلوات ہوں ان شیعوں پر، ان جنہوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی خدمت کی، جنہوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے غداری نہیں کی، اور جن سے ائمہ اطہار علیہ السلام راضی ہیں، سلام اللہ علیہم۔ خداوند متعال ہمیں بھی ان پہ جو خدا نے احسان کیا ہے، جو خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی خداوند متعال ان میں سے ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے تو ہمارے لیے اور ہمارے 70 پشت کے لیے، اس کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ تو وہ سجدے پہ گر گئے اور انہوں نے گریہ کیا۔ ثم قال سل حاجتک، پھر اس نے کہا کہ پوچھئے، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھئے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا فقلت له انت رأيت الخلف من بعد ابی محمد علیہ السلام، کیا آپ حضرت امام عصر علیہ السلام، جو حضرت امام عسکری علیہ السلام کے وارث ہیں، جو ان کے وصی ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہے؟ خلف امام علیہ السلام کو، وارث امام عسکری علیہ السلام کو آپ نے، ان کو ملاقات کا شرف آپ کو حاصل ہے؟ فقال ای واللہ رقبته مثل ذا واومأ بیده، انہوں نے کہا کہ ای واللہ، خدا کی قسم میں نے ان کو دیکھا ہے، مجھے شرف ملاقات حاصل ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ ورقبته مثل ذا، اور ان کا گردن اس جیسا ہے، گردن ان کا وہ آپ کی طرح انسان ہے، گردن جیسی اس طرح گردن ہے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور مطلب ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اشارہ کیا کہ رقبته مثل هذا، ان کی گردن اس جیسا ہے، یا مثلا یہ ان کے درمیان کوئی رمز ہے روات کے نزدیک، ہمیں نہیں معلوم اس زمانے میں، مثلا فرمایا ان کا گردن اس جیسا ہے۔ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ وہ انسان مجسم ہے، وہ واقعاً وجود رکھتے ہیں، وہ ہیں، ملاقات کیا، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ مثلا وہ کوئی فرشتہ ہیں، یا مثلا وہ کسی اور عالم میں چلے گئے ہیں، مثلا عالم روحانیات میں چلے گئے ہیں، مثلا جسم میں نہیں ہے، فرض کرے کوئی شخص کہہ دے اس طرح، مثلا کہ واقعاً کہہ دے کہ وہ جسمانی شخص ہیں، انسان ہیں، جیسے ان کے والد گرامی زمین پہ چلنے والے شخص تھے، امام تھے، انسان تھے، باڈی تھی ان کی، وہ بھی جسم ہے، انسان ہے، ان کا ان اعضاء ہیں ان کے، ظاہراً مقصد یہ ہے۔ فقلت له، میں نے عرض کیا، فبقیت واحدہ فقال لی ہاتھ، تو میں نے کہا کہ ایک اور سوال ہے، تو فرمایا کہ بتائیے مزید کیا سوال ہے؟ میں نے کہا فالاسم، میں نے کہا ان کا اسم مبارک بتائیے، ان کا جو حضرت، دیکھیں تقیہ کتنا شدید تھا اس زمانے میں، تقیہ کتنا شدید تھا، اور حضرت غیبت صغریٰ میں جو تھا، حضرت امام عصر علیہ السلام اپنے والد کے بعد کچھ عرصے تک وہ اپنے والد کے گھر میں تھے، سمجھ میں آ رہے نا، اور والد کی شہادت کے بعد اپنے والد کے گھر میں تھے، پھر اس کے کچھ دقیق حالات ہمیں نہیں معلوم، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے بھی غائب ہو گئے، اور کچھ لوگ ملاقات کرتے تھے، نظر آتے تھے مثلا جو ان کو چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد زمانہ بڑھتا گیا تو صرف نواب کے ذریعے ملاقات ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں اب بھی یہی ہے کہ روایات میں یہی کہ نام لینا امام عصر علیہ السلام کا، اسم خاص لینا ان کا ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے ہمیں کہ ان کا نام نہ لے لو، اسم نہ لے لو، وہ نام جو اسم گرامی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم جیسا ہے، اس نام کو ذکر نہ کرو مجالس میں، عوام کے سامنے، کسی کو جگہ سکھانا ہو کسی کو خاص طور پر، تو کہہ دو وہی نام ہے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت میں لعنت کی گئی ہے، اور یہ مولویوں کو شرم نہیں آتا، میں دیکھتا ہوں وہ ممبر پہ بیٹھ کے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ تقریر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، ایک چیز جو منع کیا گیا ہے، منع کیوں؟ ان کے القاب شریفہ کم ہیں کیا؟ القاب مبارکہ کم ہیں کیا؟ وہ القاب کہ خداوند متعال نے ان القاب ان کو دیا ہے، ہمارا بھی یہی فریضہ ہے کہ جب ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اسم کا ذکر کرتے ہیں تو القاب مطہرہ، القاب مبارکہ، احترام کا یہی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم خاک در بھی نہیں ہیں، ہم ان کے سامنے خاک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری کوئی وقات کہ تم اپنے آپ کو یہ نام سمجھو، اپنے اہل سمجھو کہ ان کا نام مبارک ہے، جب چاہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا اسماء مبارک اپنے زبان پہ، اپنے گناہکار زبان پہ جاری کرو۔ تو ان القاب شریفہ، ابھی آپ پاکستان میں جائیے،
وہاں پہ وزیر اعظم جو پاکستان کا ہے وہ ایک نہایت ہی، اس کا سابقہ آپ جانتے ہیں وہ کیسا آدمی رہا ہے، تو وہ کوئی احترام کا لائق نہیں ہے، لیکن اس کے چاہنے والے جو اس کے ہیں وہ اس کے پاس کام کرتے ہیں، دنیائی مفاد ہوتے ہیں، کتنا احترام کے ساتھ وزیر اعظم صاحب مثلا وزیر اعظم پاکستان کے فلان فلان، وہ 10 لقب لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ، مثلا صدر فلان تحریک، وہ القاب لے کے آتے ہیں، وہ اس کے ذکر کرنے نام نہیں لیتے سمجھ میں آ رہی نا کسی محلے کا کوئی وکیل ہو، ایم این اے ہو، وہ اس کو بھی اس کا نام نہیں لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب یا مثلا اس کا چودھری صاحب یا کوئی لقب ہوتا ہے وہ لقب لیتے ہیں. تو آپ بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جب بھی ذکر کرنا ہو تو ان کا اسم گرامی ایسے ہی بلا جھجک کے اسم لیتے ہیں. نہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کا ذکر بھی احترام کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کا اکرام خداوند متعال نے کیا ہے، تکریم ان کو خداوند جن کو خدا نے عظمت بخشی ہے، جو واقعاً عظیم ہے. دنیائی لوگ تو عظیم نہیں ہیں، دنیائی لوگ تو گنہگار ہیں. جب پردے اٹھ جائیں گے روز قیامت، جن کی ہم دنیائی طور پہ احترام کرتے ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی امیر آدمی ہے، وہ قیامت کے دن وہ دیکھیں گے اس کو کہ وہ ننگا پھر رہا ہے جلا ہوا جسم، جلا ہوا چہرہ اس کا کالا، وہ گردن پہ زنجیریں، ملائکہ اس کو مار رہے ہیں تپڑ پیچھے سے کہ جا چپ خاموش. وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ مارو، چپ خاموش، مارتے ہیں، پھر اس کو توہین کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ دنیا میں صدر تھا، بڑا امیر آدمی تھا، سمجھ میں وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں. جو خداوند متعال کے سامنے عزیز ہیں، جو پروردگار عالم کے نگاہ میں عظیم ہیں، جو قرآن شریف میں عظیم ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق فرمایا ہے. اور آپ تو اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتے ہو. تو اسماء مبارکہ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کیا کریں؟ ہمیشہ القاب شریفہ کا ذکر کریں. بالخصوص امام عصر علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ ان کا اسم گرامی جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں ذکر کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ اسم کیا ہے؟ قال محرم علیکم ان تسألوا عن ذلك. پوچھا کہ یہ حرام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ان کا اسم آپ پوچھیں، کیونکہ روایت اس میں بہت ہے کہ ان کا اسم ذکر نہ کریں. اور اس زمانے میں تو نہایت شدید تقیہ تھی. کیوں؟ کیونکہ اس غیبت کا ابتدا تھا. امام علیہ السلام کا گھر کہاں ہے وہ گورنمنٹ کو معلوم ہے، اور ان کے باغات کہاں ہیں، ان کے جائیداد کہاں ہیں، رشتہ دار کہاں ہیں. کیونکہ امام علیہ السلام کو جب تک رشتہ دار زندہ ہیں، مثلا پھوپھی ان کا زندہ ہے یا چچا زاد بھائی زندہ ہیں، چچا زندہ، امام علیہ السلام کو تو وہ کرنا تو واجب ہے. کیا کرنا واجب ہے؟ صلہ رحم تو کرنا تو واجب ہے. تو اگر نام پتہ ہو، لوگوں کو پتہ ہو، تو پھر وہ پوچھیں گے، طلب کریں گے، تفتیش کریں گے کہ ایسا شخص ہے، اس کا یہ نام ہے، ہمیں پتہ ہے، رپورٹ آئی ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ امام عسکری علیہ السلام کا فرزند ہے، اس کا نام بھی یہ ہے، شکل یہ ہے، تو آپ نے اس کو کہاں دیکھا ہے؟ مارو ان کے رشتہ داروں کو یا شیعوں کو، اصحاب کو، ان کے گھر میں جو خادم ہوتے ہیں ان کو مارو، پکڑ لو. تو گورنمنٹ کے پاس تو تفتیش کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں، تو نام بھی نہ لو ان کا. سمجھ میں آیا؟ محرم علیکم ان تسألوا عن ذلك. حرام ہے ان کا نام پوچھنا بھی کہ ان کا نام کیا ہے. نہیں، ضرورت نہیں، وہ غیبت میں ہے. خدا کا یہی ارادہ ہے پروردگار. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام غیبت میں تھے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر فرعون کو پتہ چلتا کہ بنی اسرائیل میں ایک وہ شخص پیدا ہوا ہے جس کے ذریعے میں غرق ہو جاؤں گا، تو کیا کرتا؟ وہ کرتا بھی یہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل میں کتنے نوزاد فرزند، کتنے جو بچے پیدا ہوئے. قرآن کی آیت ہے وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ ظُلْمٌ عَظِيمٌ. فرمایا کہ بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں نے آپ کو فرعون کے عذاب سے بچایا. فرعون کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم. بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا تھا، اگر وہ مذکر تھا تو فوراً ذبح. بچہ بیچارہ ایک دن پہلے پیدا ہوا ہے. کیوں کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ پیدا نہ ہو. کیوں موسیٰ پیدا نہ ہو علیہ السلام؟ کیونکہ وہ فرعون کو غرق کر دے گا. فرعون کی حکومت، فرعون کو پتہ ہے، اس کے جادوگروں نے، اس کے نجومیوں نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ غرق ہو جائے گا. تو اس کو پتا تھا، پرانے زمانے سے پتا تھا، اس کو بتانا نہیں کسی کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی جان کو بچانے کے لیے اس کو چھپاؤ.
ولادت اس کی مخفیانہ، پھر اس کو صندوق میں رکھو، دریا میں چھوڑ دو، پھر خداوند فرعون کی وائف، اس کی زوجہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے صندوق سے نکالا، اس کی بہن نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اس کو پہچانا، والدہ کو کس ایک مرضعہ کے طور پہ لایا وہاں پر. موسیٰ علیہ السلام کی بہن جانتی ہے کہ میرا بھائی ہے، ان کی والدہ جانتی ہیں کہ میرا فرزند ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پلا بڑا کہاں ہے؟ فرعون کے گھر میں، لیکن کسی کو نہیں بتائیں گے کہ موسیٰ ہمارا فرزند ہے، موسیٰ ہمارا فرزند ہے. کیوں؟ اگر بتائیں گے تو وہ بیچارہ ذبح ہو جائے گا. نام بھی نہیں بتائیں گے کسی کو، نام بھی چھپائیں گے کہ یہ موسیٰ ہے علیہ السلام. سمجھ میں آئی؟ فرمایا محرم علیکم ان تسألوا عن ذلك ولا اقول هذا من عندي. فرمایا کہ یہ بھی میں اپنے آپ سے نہیں کہتا بھائی. کہا ولا اقول هذا من عندي، میں یہ نہیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ ان کا نام نہ پوچھو یہ حرام ہے. ولا اقول هذا من عندي، یہ میری اپنی رائے نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے. فلیس لی ان احلل ولا احرم، یہ میری وقت نہیں ہے، میری منزلت نہیں کہ کسی چیز کو میں حلال بناؤں یا حرام بناؤں. میں کہہ دوں کہ واقعاً میں واقعاً یہ چیز حرام ہونی چاہیے پس حرام ہے، وہ حرام ہونی چاہیے پس حرام ہے، یا حلال ہونی چاہیے پس حلال ہے. میں یہ کام نہیں کرتا مجتہدوں والی کام. سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت سارے مقلدین ہیں وہ مراجع کے پاس جاتے ہیں، یہ مشہور ہے، معروف ہے، کہتے ہیں فلان چیز کو ہمارے لیے واجب بناؤ، واجب بناؤ. وہ مجھ سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تمہارے لیے واجب ہے. وہ پھر وہ اپنے اس کو واجب سمجھتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ وہ واجب سمجھتا ہے. وہ خمینی سے بھی اس طرح کے واقعات بہت نقل ہوئے ہیں. خمینی کے مثلا کے واقعات اگر آپ سنیں کہ ان کے پاس جاتے تھے، مثلا صدر مملکت جاتا ہے، ایران کا جو صدر تھا، یا اس خامنئی اس زمانے میں صدر تھا، یا خود خامنئی نے نقل کیا کہ میں اس کے مجلس میں گیا، ایک بات ہوئی وہاں پہ، تو میں نے خمینی سے کہہ دیا کہ بھئی اس کو حرام بنائیں آپ، میرے اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو آپ حرام بنائیے. تو خمینی نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے حرام بناتا ہوں. وہ اسی سے حرام بن گیا. یا ایک مولوی کہتا تھا، وہ ایران میں بہت بڑا مشہور مولوی ہے، میں اس سیستانی کے پاس گیا، وہ تعریف کرتے ہوئے کہتا تھا، وہ ایک اب بات مجھے بھول گئی وہ بات کیا تھی، تو میں نے اس سیستانی سے کہہ دیا کہ آقا یہ آپ ہمارے لیے اس کو، آقا اس بات کو آپ ہمارے لیے واجب بنائیے. تو اس نے کہہ دیا کہ واجب ہے آپ پہ. تو میں نے اس کو کہتا ہے اس کے بعد میرے لیے واجب بن گیا ہے فلاں مسئلہ. تو اس طرح یہ مجتہدین اس طرح بہت کرتے ہیں، اور ان کے مقلدین یہ بہت کرتے ہیں. یا مثلا ان کے کتب میں جائیے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو اس کی کوئی حدیث نہیں ہوتی، کوئی روایت نہیں ہوتی، وہ بس دنیا داری کے حساب سے ان کے ذہن میں کوئی بات آ گئی تو اس کو حلال حرام بنا دیتے ہیں. تو میں کسی چیز کو حلال حرام نہیں بناتا. ولیکن عنہ علیہ السلام، یہ حکم کس کا ہے؟ یہ حکم خود مولا امام زمان علیہ السلام کا ہے کہ میرا نام نہ لو، میرے نام کا ذکر نہ کرو. اچھا، فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد سلام الله عليه مضى ولم يخلف ولدا. حکومت کے پاس رپورٹ یہ ہے، گورنمنٹ کے پاس، خلافت کے پاس رپورٹ کیا ہے؟ رپورٹ یہ ہے، ان کے پاس جو گزارش ہے، ان کی جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، ولم یخلف ولدا، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، گورنمنٹ یہ سمجھتا ہے. اور اسی لیے سے امام زمان علیہ السلام کا جان مبارک سالم ہے، سیف ہے، امان میں ہے، کیونکہ وہ تفتیش ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ چلو، وہ 12واں جو کہتے تھے شیعہ، جو منتقم آئے گا دنیا کو بر دے گا عدالت سے، وہ یہ دیکھیں 27 سال کی عمر میں امام عسکری علیہ السلام کی وفات ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ ان کی کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا، بس بات ہی ختم. کیا اس کی کیا فکر کریں؟ گورنمنٹ کے پاس یہ رپورٹ ہے، ان کے پاس جو ان کو رپورٹ ملا ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کوئی پسر، کوئی فرزند ان کی ہے نہیں. وَقُسِّمَ مِيرَاثُهُ وَأَخَذَهُ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، اور ان کی میراث تقسیم ہو گئی، ان کی میراث پہ بھی لوگوں نے قبضہ کر دیا. ان کی میراث بھی ناحق حضرات نے، کوئی چچا ہے، کوئی مثلا فلاں فلاں چچا زاد بھائی، انہوں نے مختلف لوگوں نے قبضہ کیا. گورنمنٹ خوش ہو گئے بھائی کہ ان کا اگر فرزند ہوتا، وہ تو ان کے جاسوس تو ہیں، اگر ان کا پسر ہوتا، فرزند ہوتا، تو یہ وہ میراث تو اس طرح تقسیم نہیں ہوتا، میراث کی اس طرح وہ میراث پہ اس طرح ناحق حضرات غصب تو نہیں کرتے. تو پھر ان کو اس طرح تسلی ہو گیا کہ چل ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا کوئی فرزند نہیں ہے. وَهُوَ ذَا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہے،
کہ امام علیہ السلام کا کوئی فرزند نہیں تھا، وہ یہی سمجھتے ہیں مخالفین، یہ سب یہ ان کا فکر بڑھ گیا ہے، ان کے جو وزیر ہیں فوج میں ہیں، ان کے جو جاسوس ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی فرزند نہیں تھا. عیالہ یجولون لیس احد یجسر ان یتعرف علیہم او ینیلہم شیئا. امام عسکری علیہ السلام کے جو اہل خانہ ہیں وہ سامرہ میں ہیں اور وہ موجود ہیں، اور ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اور کوئی کسی کو جرأت نہیں ہے کہ ان کو کوئی نیکی کرے، ان سے کوئی صلح کرے، کوئی مہربانی کرے ان سے، کیونکہ گورنمنٹ کے جاسوس بہت ہیں، اور گورنمنٹ بھی یہی سمجھتی ہے کہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے. وہ خوب دھیان ہے ان کا کہ کیا ان کا کوئی فرزند اگر ہے تو فوراً تفتیش کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ وہ کون ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اس کے گھر والے بھی امام عسکری علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں، مثلا ان کے امام علیہ السلام کو تو ایک سے زیادہ وائف تھیں، تو وہ وہاں پہ ہیں. اب حالات ان کے نہیں معلوم. حضرت سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جو والدہ گرامی ہے امام عصر علیہ السلام کے، ان کا وفات کب ہوا ہے؟ ان کی وفات امام عسکری علیہ السلام کی حیات مبارک میں ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے؟ بعد میں ہوئی. اس میں کچھ اختلاف ہے، روایت اتنی واضح بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانہ بہت تقیہ کا زمانہ تھا، اور شیعہ حضرات وہاں پہ نہیں تھے سامرہ میں کہ حالات کو اچھی طرح سے ہمارے لیے نقل کریں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا. وَإِذَا وَقَعَ الْإِسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ. اذا وقع الاسم وقع الطلب. اگر میں آپ کو نام بتاؤں، نام پھیل جائے گا. آپ دوسرے شیعوں کو بتائیں گے کہ مولا کا فرزند ہے، مولا کے فرزند کا یہ نام ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ مولا کے فرزند کا یہ نام ہے، تو پھر یہ نام کو رپورٹ گورنمنٹ کو پہنچ جائے گا، تو پھر وہ کہہ دیں گے کہ بھئی اگر ان کو رپورٹ پہنچ گیا کہ میں ان کا فرزند ہے، اس کا نام یہ ہے، پھر وہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے. وقع الطلب، تلاش کرنا، تفتیش کرنا شروع کریں گے. فاتقوا اللہ وامسکوا عن ذلک. پس خدا سے ڈرو اور اس بات سے باز آ جاؤ، اس بات سے باز آ جاؤ، امساک کرو، باز آ جاؤ. تو نام نہ پوچھو، نام نہ پوچھو. قال الكليني وحدثني شيخ من أصحابنا ذهب عني اسمه أن أبا عمرو سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب من مثل هذا. کلینی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روایت احمد ابن اسحاق سے بھی ہے کہ احمد ابن اسحاق سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا. اچھا میرے عزیزو، اب اس روایت میں آپ نے دیکھا کہ وہ روایت کا ایک حصہ اس میں ہے، اس موضوع پر ہے کہ حضرت امام ہادی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ وروح لہ الفدا، انہوں نے عثمان ابن سعید اور ان کے بیٹے کی توثیق کی ہے، تعریف کی ہے کہ یہ جو پہنچاتے ہیں ہم سے پہنچاتے ہیں. تو یہ حضرات کہتے ہیں، مجتہدین حضرات کا ادعا یہ ہے کہ یہاں پر امام علیہ السلام نے سائل جو تھا احمد ابن اسحاق، بیوقوفی دیکھیں ان لوگوں کی کہ احمد ابن اسحاق مفتی کے تلاش میں تھا، مرجع کی تلاش میں تھا، کس کی میں تقلید کروں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی تقلید کرو، اور یہ نہایت نادانی ہے. اس حدیث میں، اس متن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو امام علیہ السلام کا جواب ہے وہ نہایت واضح ہے، نہایت واضح ہے. اور توضیح میں نے دی ہے. سوال کیا تھا، جواب کیا تھا امام علیہ السلام میں؟ نہ اس میں مفتی کی تلاش، نہ سوال میں مفتی کی تلاش کا سوال ہے، نہ جواب میں مفتی کی معرفی کی کوئی بات ہے. سوال بھی یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان رابطہ، قابل اعتماد رابطہ کون ہو؟ امام علیہ السلام سے پوچھا، اور امام علیہ السلام کا جواب بھی یہی ہے کہ قابل اعتماد رابطہ، جو پیغام ہمارا آپ کو پہنچائے گا اس کی بات سنیے. وہ جواب امام علیہ السلام کا واضح ہے، وہ میں نے توضیح دی ہے، اس کی تکرار نہیں کریں گے. اب آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ جماعت مجتہدین کی بیوقوفی دیکھیں کہ یہ اتنے نہیں سوچتے کہ احمد ابن اسحاق کو تقلید کی کیا ضرورت، جو اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کو تقلید کی کیا ضرورت؟ ہمارے لیے سب سے بڑا قرینہ تو یہی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ رجال النجاشی، تألیف الشیخ النجاشی الاسدی الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، جو قم مقدسہ میں یہ کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 91. احمد ابن اسحاق. احمد ابن اسحاق کون ہے؟ احمد ابن اسحاق ابن عبداللہ ابن سعد ابن مالک ابن الاحوص الاشعری ابو علی القمی. یہ اصل میں عرب تھے، یہ کوفے میں رہنے والے اشعری لوگ تھے، عرب تھے، یہ شیعہ تھے، یہ قم میں جا کے بس گئے تھے. سمجھ میں آئی نا؟ قم میں اصل جو شیعہ تھے وہ
محدثین تھے، ان کا اصل کہاں سے تھا؟ وہ کوفے سے تھے، اشاعرہ تھے. اب بھی قم میں جائیے، بہت سارے قمی اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں ابھی تک مثلا 1000 سال 1200 سال کے بعد بھی انہوں نے اپنا پہچان رکھا ہے، یعنی ان کا نام ہوتا ہے بہت سارے ایسے قم میں ہوتے ہیں، قمی جو اصلی قمی پرانے قمی ہوتے ہیں اشعری کہلاتے ہیں، تو وہ انہی اشاعرہ کا بقیہ ہے. اچھا، اور یہ اشعری یہ ایک قبیلہ ہے عربوں میں. وکان وافد القمیین، یہ قمیون کا سب سے وجیح، سب سے متنفذ، سب سے بڑا عالم تھا. وروى عن ابی جعفر الثانی و ابی الحسن علیہ السلام، ان کو شرف ملاقات ہے کن سے؟ حضرت امام جواد علیہ السلام سے، حضرت امام ہادی علیہ السلام سے شرف، اور ان سے انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور تصنیفات ہیں ان کے، حدیث کی کتب ہے ان کے پاس. وکان خاصۃ ابی محمد علیہ السلام، اور یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص صحابی تھے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ شیخ توسی نجاشی فرماتے ہیں کہ ابو الحسن علی ابن واحد الخمری اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ میں نے ان کو کتب میں سے کتب علل الصوم الکبیر، میں نے ان کا کتاب علل الصوم الکبیر میں نے دیکھا ہے. مسائل الرجال لابی الحسن الثالث علیہ السلام جمعہ، رجال کے متعلق یعنی روات کے متعلق انہوں نے جو سوالات حضرت ابی الحسن الثالث حضرت امام ہادی علیہ السلام سے کیے تھے، انہوں نے ان کتاب تالیف کی تھی، وہ کتاب بھی انہوں نے دیکھا ہے. اور یہ اپنی سند ذکر کرتے ہیں کہ یہ نجاشی صاحب کہ میرا سند ان کی کتابوں کی یہ ہے کہ یہ کتابوں کو میں اس سند کے ساتھ نقل کرتا ہوں. ان کے پاس 2 اجازے ہیں، 2 سند ہیں، یہ 2 اجازے ہیں جو ان کی سند کو نقل کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو تقلید کی کیا ضرورت؟ یہ کتاب الفہرست لشیخ الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، فہرست طوسی میں یہ صفحہ نمبر 70، احمد ابن اسحاق. احمد ابن اسحاق قمی وكان من خواص ابی محمد ورعى صاحب الزمان علیہ السلام، کبیر القدر، بہت نہایت کبیر القدر انسان ہے، نہایت عظیم الشان محدث ہیں. اور یہ خواص اصحاب خاص سے حضرت امام عسکری علیہ السلام میں ان کا شمار ہے. انہوں نے امام عصر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے. وَلَهُ كُتُب، ان کے پاس کئی کتابیں ہیں، کتاب علل الصلاة کبیر ومسائل الرجال لابی الحسن الثالث علیہ السلام، اور یہ ان کی کتابوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر اپنے سند ذکر کرتا ہے ان کتابوں کی طرف. اچھا، یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے میرے معزز ناظرین کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کمال الدین، کتاب علل الشرائع، اور ایک دوسرے کتاب میں بھی میں نے دیکھا کہ شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کی ہے کہ مرحوم عثمان بن سعید العمری رحمہ اللہ وہ اجتہاد کو شرک باللہ سمجھتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اجتہاد کو شرک باللہ سمجھتے تھے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ احمد ابن اسحاق قمی خود اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ایک طرف. اور ان کے سوال میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جس پہ تصریح ہو کہ میں مقلد میں مرجع تقلید کی تلاش میں ہوں، میں کس کی فتوے کو قبول کروں. اور امام علیہ السلام کا جواب جو ہے نہایت واضح ہے کہ وہ مفتی اور مرجع تقلید کا تعین نہیں کر رہا، بلکہ وہ کس کی تعین کر رہا ہے، کس کی معرفی کر رہا ہے؟ وہ شخص جو ایک باب دروازہ ہو، وسیلہ اتصال ہو، پیغام رسانی کا ایک مورد اعتماد ذریعہ ہو، امام علیہ السلام اور شیعوں کے درمیان اس کی معرفی کر رہا ہے. اس کے علاوہ قرینہ میرے معزز ناظرین، احمد ابن اسحاق قمی بڑے عالم تھے. اس کے علاوہ قرینہ کہ نائب امام علیہ السلام عثمان ابن سعید وہ اس کو شرک سمجھتے تھے. کس کو شرک سمجھتے تھے؟ اجتہاد کو. ملاحظہ فرمائیے کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چھاپ ہے یہ کتاب قوم مقدسہ کی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 534 میں حدیث نمبر 37. یہ حدیث طویل ہے. یہ حدیث ایک شخص سوال کرتا ہے، عثمان ابن سعید سے سوال کرتا ہے کہ
کہ کیا امام حسین علیہ السلام خدا کے حجت تھے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں خدا کے حجت تھے. تو کہتے ہیں اگر وہ خدا کے حجت تھے تو کیوں قتل ہو گئے؟ کیوں اس طرح ظلم کے ساتھ؟ کیوں ایک معجزہ نہیں کیا انہوں نے؟ ہاں کیوں معجزہ نہیں کیا؟ ایک معجزہ کرتے وہ یا خدا عذاب نازل کرتا بنی امیہ عمر بن سعد کے لشکر پر، سب کو سور بنا لیتا، سب کو اسی وقت خاک کر دیتا، خاکستر بنا لیتا. ہاں تو اس طرح ہوا؟ وہ اس نے سوال کیا. تو ایک طویل جواب دیتے ہیں. اس کے جواب کا خلاصہ یہ ہے، دیکھ خداوند متعال نے بنی آدم اور اس دنیا میں رہنے والوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا انتخاب فرمایا، اور ان پیغمبروں کے لیے کے بعد اپنے حجج کا انتخاب فرمایا، اور اس کے لیے خداوند متعال نے ملائکہ نہیں بھیجا. اگر ملائکہ کو بھیجتا تو وہ لوگوں کے لیے مثال نہ ہوتے، حجت نہ ہوتے، کہ ملائکہ کے پاس نہ شہوت ہے، نہ وہ نکاح کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا، نہ ان کو شراب پینے کی وہ میل ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، نہ ان میں گناہ کرنے کا کوئی لذت ہوتا ہے ان کو. تو وہ لوگوں کے لیے کوئی وہ نمونہ نہ ہوتے، ماڈل نہیں ہوتے. تو خداوند متعال اس لیے نے جو اپنے نمائندے بھیجے وہ بشر کی شکل میں بھیجے، بشر کی صورت میں بھیجے کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بھوک بھی ہوتی ہے ان کو، اچھا کھانا ہوتا ہے کھاتے ہیں تو ان کو بھی لذت آتی ہے، ان کے جسم بیمار ہو جاتا ہے، درد ہو جاتا ہے، ان کو اگر زخم لگ جائے تو ان کے بدن سے خون نکلتا ہے. انبیاء علیہم السلام، اوصیاء علیہم السلام، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح وہ بھی اگر چاہیں کہ مثلا حرام کے ذریعے لذت حاصل کرنا چاہیں جیسے اہل دنیا کرنا چاہیں، وہ بھی ان کے لیے میسر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماہ رمضان میں وہ اگر کھانا نہیں کھاتے تو جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے ان کو بھی بھوک لگتی ہے، تشنگی ہوتی ہے، آپ کو پیاس لگتا ہے، ان کو بھی پیاس لگتا ہے. تو اس کے باوجود وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی وہ حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، کبھی وہ میل نہیں کرتے کہ خداوند متعال کی وہ کیا کریں، کی گناہ کریں، خداوند متعال کی وہ نافرمانی کریں. تو وہ انسانوں کے لیے، ہم اور آپ بشر کے لیے وہ نمونہ بن جاتے ہیں. اگر ملائکہ ہوتے تو نمونہ نہیں ہوتے، حجت نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہے؟ تو خداوند متعال نے انسان کو بھیجا. اور اسی طرح خداوند متعال نے بعض حالات میں ان کو غلبہ دیا، پیروزی دی، اور بعض حالات میں وہ مغلوب ہو گئے. انبیاء قتل ہو گئے، اوصیاء قتل ہو گئے. اگر ہمیشہ یہ ہوتا کہ انبیاء کو کبھی شکست نہ ہو دنیاوی طور پر، کوئی ان کو قتل نہ کر سکے. ہاں جب بھی کوئی کسی نبی کس کو قتل کرنے کی کوشش کرے اس پہ بری طرح عذاب آ جائے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جس بادشاہ کا وہ ارادہ کرے نبی، بادشاہ کا لشکر کتنا ہی بڑا ہو، اس کو فوراً شکست ہو جائے، وہ نابود ہو جائے. ہر جگہ پہ معجزے ہی معجزے. سمجھ میں آئی نا؟ کبھی ان کو شکست نہ ہو جائے، کبھی وہ بیمار نہ ہو جائے، کبھی ان پہ کوئی ان کو کچھ نہ کہہ سکے. اس طرح اگر ہوتا تو لوگ ان کے خدائی کے قائل ہو جاتے. اگر وہ ہمیشہ غالب ہوتے، لوگ ان کی خدائی کے قائل، وہ خدا کی جگہ ان کی عبادت کرتے کہ دیکھ ان کے کبھی قتل نہیں ہو سکتے، یہ خدا ہے، یہ کبھی مر نہیں سکتے، یہ خدا، یہ کبھی مثلا کو شکست نہیں ہو سکتا، یہ انسان تو نہیں، اگر انسان ہوتے تو ان کو شکست بھی ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس حکمت کی بنا پر کہ خداوند متعال ان کو وہ حالات دیں کہ ہر حالت میں وہ لوگوں کے لیے حجت ہوں، کہ اگر غالب بھی ہیں تو وہ خدا کے شاکر، خدا کے عابد، اگر مغلوب بھی ہیں، اسیر بھی بن جاتے ہیں اپنے دشمن کے ہاتھوں پر، پھر بھی خدا کے شاکر، خدا کے عابد، کبھی وہ شکر کا اور رضا کا راستہ نہیں چھوڑتے، کبھی گناہ کی طرف میل نہیں کرتے. کبھی ظالمین چاہیں تو ان کو قتل کرنا چاہیں تو اگر لوگ مدد نہ کریں، نصرت نہ کریں تو قتل بھی ہو جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ اس دنیا کا نظام اس طرح چلے. یہ میرے بندوں کی مصلحت میں، ان کی ہدایت کے لیے یہ بہتر ہے، یہ اتم ہے. تو یہ ان کا جواب ہے. یہ اب اس طویل روایت کو پڑھ کر ترجمہ کرنا موضوع سے خروج کا سبب بنتا ہے. یہ ان کا جواب ہے. تو راوی کہتا ہے، محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق کہتا ہے، شیخ ابو القاسم ابن روح قدس اللہ، یہ میں معاف کیجیے گا، میں نے ذکر کیا کہ یہ عثمان بن سعید، یہ تیسرے وکیل ہیں. شیخ ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی، جن کی وفات سنہ 326 کو ہوئی ہے، اور ان کے بعد علی ابن محمد سمری وکیل بنے ہیں، ان کی وفات سنہ 329، اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے. تو یہ تیسرے وکیل ہیں. سوال ان سے ہوا ہے، معاف کیجیے گا. تو میں ان کے پاس گیا، ابو القاسم ابن روح کو قدس سرہ کے پاس گیا، وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي، اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کل جواب دیا، بہت زبردست جواب دیا انہوں نے. یہ جواب انہوں نے خود مثلا ان کے ذہن میں آیا ہے، ان کی اپنی اجتہاد ہے،
اپنی اجتہاد ہے، یا مثلا ان کے پاس کوئی حدیث کوئی روایت ہے کہ اس کی روح سے انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا، پیارا جواب دیا اس سوال کا. تو میں اپنے نفس میں یہ کہتا ہوں اتراہ ذکر ما ذکر لنا یوم امس من عند نفسه، کہ کیا وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا. تو یہ میرے ذہن میں تھا، میری نیت تھی کہ میں ان سے پوچھوں. اور یہ نواب ائمہ علیہم الصلوۃ ان کے بڑے کرامات ہیں، بڑے معجزات ہیں، سلام اللہ علیہم. جب کبھی بغداد جانا ہو تو نواب کے قبور پہ ضرور حاضری دینا انشاءاللہ. جب میں ان کے پاس گیا فابتدأنی، تو انہوں نے میرے سوال کے بغیر، یہ دیکھیں یہ جو نائب امام علیہ السلام ہوتا ہے ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ میرے سوال کے بغیر انہوں نے خود، ان کو پتہ تھا کہ میں کیا سوال کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے خود جواب دیا. یا محمد ابن ابراہیم، اے محمد ابن ابراہیم، لأن اخر من السماء فتختفنی الطیر او تهوی به الريح في مكان سحيق احب الي من ان اقول في دين الله عز وجل برأيي او من عند نفسي. اگر میں آسمان سے زمین پر گر جاؤں، یہ اصل میں اقتباس ہے ایک آیت شریفہ قرآن کریم کی. میرے معزز ناظرین، وہ آیہ یہ ہے سورہ مبارکہ حج میں، یہ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. جو شخص خدا پہ شرک کرے، جو شخص خداوند متعال کے متعلق شرک کرے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ گویا کہ آپ یہ سمجھے بس فَكَأَنَّمَا، گویا کو یہ سمجھے کہ وہ آسمان سے زمین پر گر گیا ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ساقط، یعنی آسمان سے زمین گر جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے، بدبخت، اس کا کچھ نہیں رہا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. اور روایات، بہت روایت میں ہے کہ شرک سے مراد، قرآن کریم میں شرک سے مراد کون ہے؟ شرک سے مراد یہ ہے کہ انسان ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی اور کو کہتے کہ یہ بھی حجت ہے، یہ بھی حجت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کسی اور کو بھی امام بناؤ، یہ بھی خلیفہ ہے. اچھا، جو خداوند متعال کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ آسمان سے گرتا ہے زمین، فتخطفہ الطیر، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو پرندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. گر جائے وہ پرندے اس کو توڑ موڑ کے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس کو وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اس کو ہوا، شدید ہوا آتی، طوفان آتا ہے تو اس کو ایک تنگ مکان میں گرا دیتا ہے. ہوا آ جاتا ہے، اس کو ایک کھڈے میں، ایک تنگ مکان پہ گرا دیتے ہیں. پرندے اس کو لے کے جا کے ایک تنگ مکان پہ، تنگ جگہ پہ گراتے ہیں. تو یہ آیت ہے قرآن مجید کی. اس آیت قرآن کا اقتباس کرتے ہوئے، اور یہ کس کے متعلق ہے؟ مشرک کے متعلق ہے کہ جو شرک کرے. تو انہوں نے کہا، حسین ابو القاسم حسین ابن الروح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لأن اخر من السماء فتخطفنی الطیر، اگر میں آسمان سے گر جاؤں اور پرندے مجھے اٹھا کے لے جائیں، او تہوی بہ الریح، اور یا پرندے کے بجائے ہوا، جو بادل ہوا چلتا ہے، ہوا شدید، ہوا طوفان، میں آسمان سے گر گیا، وہ مجھے اٹھا کے ایک گڑھے میں ڈال دیں، جیسے قرآن میں ہے. یہ قرآن میں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مشرک کے لیے. یہ احب الی، یہ میرے لیے زیادہ، یہ میں اس طرح ہو جاؤں، میرے لیے زیادہ پسند ہے. کس بات سے؟ من ان اقول فی دین اللہ عز وجل برعی، کہ میں دین خدا میں اپنے سوچ سے، دین خدا میں اپنی رائے سے، اپنی نظر سے، اپنی فکر سے، اپنی عقل سے، کہ میں ایک بات امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا، انسان کا ذہن کبھی یہ نہیں بنا سکتا کہ مثلا، یہ اب کبھی بات کریں گے انشاءاللہ، کہ عقل احکام بنانے میں یہ بالکل، یہ اس عقل میں آتی نہیں ہے کہ نماز کیسے ہونی چاہیے، وضو کیسے، سر پہ مسح کرتا ہے، سر پہ مسح کرتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، عقل کو سمجھ نہیں آتی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے، قرآن کی آیت نہ ہوتی کہ وضو کرتے ہو تو سر پہ مسح کرو، تو یہ قیامت تک کسی کے عقل میں نہیں آتی کہ وضو کرتے ہوئے سر پہ مسح ہونی چاہیے. کہ وہ شاید کوئی کہتا سر دھو لو، چہرہ دھو لو، سر بھی شاور کر دو. سمجھ میں، یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. بہرحال کہ میں اپنے آپ سے ایک بات بناؤں، تو نواب اربع علیہم سلام اللہ علیہم ورحمۃ اللہ علیہم، یہ کیا تھے؟ یہ اجتہاد کو اور دین خدا میں رائے کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے، فکر کے ذریعے کسی بات کو کہہ دینا، اس کو شرک سے بدتر، نہ میں نے کہا شرک سمجھتے تھے، شرک سے بدتر سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہو جاؤں تو مجھے زیادہ پسند ہے.
اس سے کہ میں دین خدا میں اپنی رائے سے کسی بات کا اظہار کروں. او من عند نفسی بل ذالک، لیکن وہ سنو، ذالک میں نے جو جواب دیا، ان العاصل ومسموع عن الحجہ صلوات اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب اصل کس کو بولتے ہیں؟ کتاب حدیث کو. یہ کتاب حدیث ہے، میرا جواب جو تھا وہ کتاب حدیث میں موجود ہے. اور یہ مسموع، میں نے اس کو سنا ہے. میں نے کس سے سنا ہے؟ حجہ علیہ السلام سے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں مثلا انہوں نے معجزہ نہیں کیا، دشمنوں کو نابود کر دیتے، ہاں ان سب کو خاک سیاہ میں تبدیل کر دیتے، تو اس کا جواب یہ ہے. تو یہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہماری نزدیک اجتہاد شرک سے بدتر ہے. اسی روایت کو علل الشرائع میں شیخ صدوق رحمہ اللہ نے، یہ علل الشرائع طبع نجف اشرف، یہاں پر صفحہ نمبر 241 باب 177، وہ علت جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ائمہ علیہ السلام کو ہر حالات میں غالب نہیں، پیروز نہیں بنایا. ایک دفعہ ہے امام علیہ السلام پیروز ہیں، ایک دفعہ مغلوب ہیں، پیروز نہیں ہے، ظاہری طور پر شکست ہوئی ہے، اسیر ہے دشمن کے ہاتھوں میں. کیوں اس طرح ہے؟ تو اس کی حکمت میں اس باب کی حکمت میں بھی روایت کی ہے، یہاں ملاحظہ فرمائیے. یہ پوری لمبی حدیث ہے، پھر اس کا جواب ہے. سمجھ میں آئی نا؟ ایک اور مزید آپ کے اس جس حدیث کے روح سے استدلال کی ہے، کس نے استدلال کیا تھا؟ آغا رضا صدر. اس کا ایک آخری جواب دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں. یہ الاجتہاد والتقلید والاحتیاط ہے. کس کی؟ سیستانی، جو نجف میں وہ ادھر بیٹھا ہے. اچھا، ان کی کتاب ہے. یہ کتاب ان کے اپنے ادارے نے چھاپا ہے، احکام التقلید میں. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر روایات کی روح سے تقلید کا استدلال ہوا ہے. اچھا، ان روایات میں سے یہ ہے کہ آغا خوئی نے بھی کتاب تنقیح میں العمری وابنہ ثقتان، اس کی روح سے کیا ہے؟ انہوں نے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. رضا صدر نے صرف نہیں، خوئی نے بھی کوشش کی ہے، لیکن یہ بیوقوفی ہے، یہ نادانی ہے. کون کہتا ہے؟ سیستانی کہتا ہے کہ اس روایت کی روح سے مبحث حجیت خبر واحد، محدث واحد ہو، راوی واحد ہو، خبر واحد میں بھی اس بحث کو لایا گیا ہے. اور میں نے وہاں پہ کہہ دیا، سیستانی کہتا ہے، وَنَحْنُ قُلْنَا أُنَاكَ، میں نے وہاں پہ کہہ دیا کہ عثمان بن سعید عمری اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان ہما وکلاء الحجہ، یہ حضرت امام عصر علیہ السلام کے وکیل خاص تھے. کس معنی میں؟ فی الاخذ والعطاء، کہ یہ کوئی خمس لائے، کوئی ہدیہ لاتا ہے، خمس لے کے آتا ہے، وجوہات لے کے آتا ہے، وجوہات شرعیہ لے کے آتا ہے، اس کو امام علیہ السلام تک پہنچا دے. وامثال ذلك مما يرجع الیہ فی الوکیل، اور یہ کہ جو وکیل کا کام ہوتا ہے یہ کام کرتے تھے. اس کے علاوہ سیستانی نے ذکر نہیں کیا، جو اصل کام ہوتا تھا لوگوں کے سوالات کا امام علیہ السلام پہنچانا، وہاں سے جواب لے کے آنا، ان کا اصل کام یہ تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، ولیس نسبهما بعنوان المرجع فی الفتیا وجواز تقلیدهما، اور وہاں ان کو جو وکیل بنایا امام علیہ السلام نے، ان کو مفتی نہیں بنایا ہے، مرجع نہیں بنایا، یہ مجتہد نہیں تھے. یہ خود کس کا بیان ہے؟ سیستانی کا بیان ہے. اور پھر سیستانی آگے جا کے کہتا ہے، فقوله علیہ السلام فاسمعهما لا يدل الا على حجیت خبر الواحد ولا على جواز التقلید، امام علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بات سنو، یعنی کہ حدیث قبول کرو. یہ ہم سے جو روایت نقل کرتے ہیں ہماری بات قبول کرتے ہیں، تو ان کی بات سنو، ان کی حدیث ہے، ان کی خبر، ان کی حدیث کو قبول کرو. یہ تقلید کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، سیستانی کا اپنا بیان ہے. بہرحال یہ سیستانی بھی اتنا اس کو سمجھ آ گیا ہے، اس کے استاد خوئی کو، اپنے استاد خوئی پہ اس نے تنقید کیا اس مسئلے پر. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے مزید بات کرنی تھی لیکن اس حدیث میں بہت وقت لگ گیا، وہ بہت 1.25 گھنٹے ابھی ہوا ہم نے بات کی آپ سے. اب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں میرے عزیزوں.
ماشاء اللہ قبلہ صاحب حسن اللہ یاری، مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھی بات ہے، تھینک یو. کیا فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں، سوال کہاں گئے؟ اور مزید آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں. میں آمین. ایک گزارش ہے آپ سے کہ جو لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہو تقلید کے بارے میں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ جبکہ تقلید کی وجہ سے تو کوئی شیعہ گمراہ تو نہیں ہو رہے. یہی تو بات تو یہی ہے کہ سمجھانا آپ کو کہ گمراہ ہو رہے ہیں بھائی. او میرے عزیز، تقلید کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو یہی تو بات ہے نا کہ تقلید کی وجہ سے آپ گمراہ ہو رہے ہیں. کہ تقلید کی وجہ سے آپ گمراہ ہو رہے ہیں، یہ غلط راستہ ہے. یہ صراط اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے. یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک راستہ جس کا اہل بیت علیہ السلام کی مذہب میں اس کی کوئی اساس نہیں ہے. ایک غیر، آپ حدیث اہل بیت علیہ السلام کو جانتے ہی نہیں ہیں. حدیث اہل بیت علیہ السلام کبھی آپ کو زندگی آپ کی گزر جاتی ہے، آپ بچے ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، مرگ آ جاتا ہے، آپ کو ایک دفعہ آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ مولا امام صادق علیہ السلام کس طرح وضو لیتے تھے. وہ آپ کو کام ہی نہیں اس سے. زندگی آپ کی گزر جاتی ہے، ایک دفعہ کوئی حدیث آپ کو نہیں سناتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. وہ آپ کو کام، آپ کو کیا کام ہے؟ مرجع نے آیت اللہ فلانی کا کیا حکم ہے. یہ شرم نہیں آتی؟ تم پھر کہتے ہو کہ تقلید کا کیا ضرر ہے. اس سے بڑی ذلت گمراہی کہ تم شیعوں نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جن کی ہم کہتے ہیں اتباع کرتے ہیں، ان کی ایک حدیث کبھی اس پہ عمل کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. کس پہ کس کی بات ہمارے لیے حجت ہے؟ فلاں مرجع کی بات ہمارے لیے حجت ہے. یہ طریقہ کار ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نہیں بتایا ہے کہ مجتہدین ہمارے لیے حجت. ہمارے لیے کون حجت ہے میرے عزیزو؟ تم شیعہ ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سے پوچھتا ہوں، اگر شیعہ نہیں ہو، یہودی ہو، خدا حافظ، گڈ بائے، جاؤ جاؤ جاؤ. اگر شیعہ ہو، کہتے ہوں ہم ثقلین کے غلام ہیں. ثقلین کون ہے؟ قرآن، عطرت کے غلام، ان کے پیروکار ہیں. اگر یہی کہتے ہو تو ان کے کلام پہ عمل کرو. ان کے کلام میں تقلید نہیں ہے. ان کا کلام حجت ہے، ان کا فرمان حجت ہے. علماء کا کام ہے ان کا فرمان لوگوں تک سنائیں. آپ پھر کہتے ہو کہ اس کی تقلید کی روح سے کوئی گمراہ نہیں ہوا. سب ضلالت اسی تقلید کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں کہ شیعہ اس وقت دنیا پہ کیوں اتنے مظلوم ہیں، شیعوں پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی مجتہدین ہے. ہمارا جو تکفیر ہو رہا ہے، اس کی سبب مجتہدین ہے. ہم شیعوں کے جو قتل کیا جا رہا ہے، انہوں نے مجتہدین نے دین کو دنیا کا آلہ بنایا ہے. کچھ مجتہدین نے، اور دوسرے مجتہدین ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے سامنے خاموش ہیں. اسی وجہ سے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا میں تشیع پھیل کیوں نہیں رہا؟ یہ مذہب حق ہے، یہ نور خدا ہے. حجج اہل بیت علیہ السلام حق ہیں. جیسے ہم محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، وہ دوسرے میں حلال زادے دنیا میں بہت ہیں. اگر وہ بھی سنیں، وہ بھی اس مذہب حقہ کی اتباع کریں گے، قبول کریں گے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مجتہدین کی وجہ سے. کیونکہ یہ ہمارے علماء جو ہیں ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، وہ دین کا دفاع کیسے کریں؟ دین کو پہلا وہ پتہ ہی نہیں ہوتا حجج امامت کیا ہیں. کیونکہ وہ مجتہدین، مدارس کا کنٹرول مجتہدین کے ہاتھ میں، اور یہ اپنے نظریات طلاب کو سکھاتے ہیں. طالب علم پاکستان سے اٹھ کے جاتا ہے، 10 سال 15 سال قم میں بیٹھتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، اس کو کیا آتا ہے؟ اس کو کیا خاک آتا ہے؟ اس کو صرف یہی مجتہدین کے نظریات آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کا اس کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا، پھر آگے اس نے لکھا ہے بلکہ یہ تو اچھا ہے، ہر جگہ لوگوں کے دینی مسئلے مسائل حلال حرام کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. خود گھر بیٹھ کر انہی مجتہدین کی کتب پڑھ کر آپ صرف مختلف مسئلے پر بات کر کے مجتہدین کے فتاوا پر بات کر لیں جس فتوے پر آپ کو اعتراض ہے. ہمیں اصل طریقہ کار پہ اعتراض ہے، اصل طریقہ کار پر اعتراض ہے، نہ صرف ان کے فتاووں، جزئی فتاووں پر اعتراض ہے. اصل یہ کہ فتویٰ حجت ہی نہیں ہے، جس پہ اعتراض ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر کوئی فتویٰ جو مجتہدین کی رائے قیاس ہو جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں، صرف ان پہ بات کریں. باقی اجتہاد تقلید سے کوئی بھی مذہب حق سے پورے منحرف ہو گئے. بھائی اگر آپ بات کو سمجھ آ گئی ہے تو انحراف بہت ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو زندہ باد. آپ رفع عن امتی ما لا یعلمون. اگر انسان جاہل ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، تو پھر وہ خداوند متعال بھی اس کا حساب نہیں لیتا اس سے.
فیض بھائی کہہ رہے ہیں بسم اللہ قبلہ حسن اللہ یاری صاحب. خداوند متعال آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پہ قائم رکھے. بہت مہربانی آپ کی، بہت محبت کی آپ نے، بہت متشکر، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں اگر کسی حدیث سے تقلید ثابت ہو نہ ہو تو کیا حرج ہے؟ کیا روز قیامت ہم سے یہ سوال ہوگا؟ دیکھیں بیوقوفی دیکھیں. اگر کسی تقلید حدیث سے، یعنی اہل بیت علیہ السلام، آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، پورا سوال سنیے. اگر کسی حدیث سے تقلید ثابت ہو نہ ہو تو کیا حرج ہے؟ کیا روز قیامت ہم سے یہ سوال ہوگا کہ کیا کہیں کسی حدیث میں تقلید کی ممانعت کی گئی ہیں؟ کیا معصومین کے فرامین میں کہیں منع فرمایا ہے اجتہاد سے یا تقلید سے؟ اگر نہیں تو ہر شے جس کا قرآن حدیث سے اگر منع واضح نہیں ہے تو اس کا حلال ہونا بھی ممکن ہے. اچھا، آپ تو یہ نہیں کہتے کہ تقلید جائز ہے، آپ تو کہتے ہیں تقلید واجب ہے. آپ تو یہی کہتے ہو نا، آپ تو صرف تو نہیں کہتے کہ تقلید جائز ہے. پہلی بات آپ کا فرضیہ باطل ہے کہ مجتہدین حضرات کہتے ہیں یا اجتہاد یا احتیاط یا تقلید، ان میں سے تینوں ایک واجب ہے. تو لازمی بات ہے اکثر لوگ احتیاط نہیں کر سکتے، اجتہاد نہیں کر سکتے، تو تقلید واجب ہے. تو پھر وجوب کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر حدیث میں نہیں تو کیا ہوا؟ او میرے بھائی، او عزیز، او میرے محترم شیعو، تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو یا تم کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو؟ 12 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہو، 12 اماموں کو مانتے ہو، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہو، یا تمہارا دین کچھ اور ہے؟ تو کہتے اگر خدا نے، ہم شیعہ ہیں یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، ایک طریقہ کار جو حدیث میں نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں تو اس کا مشکل کیا ہے؟ اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام نے اس طریقے کی تجویز نہیں کیا ہے. مشکل یہ ہے انہوں نے جس طریقہ کار کو بتایا ہے، جو مقرر ہے، جو واضح ہے، جو خدا یہی فرماتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی طاعت کرو، وہ پاکستان کا بہت اچھا وزیر اعظم ہے، اس کی اطاعت کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جا کے دیکھو وہ کیا کہتا ہے. عمران خان کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو اس کی بات سنو. یہی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، تم اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو کہ وہ کیا مولا کیا فرماتے ہیں. اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے. یہ تواتر ہے. تم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، کہتے ہیں ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی. مولا کیا فرماتا ہے وہ سب اس میں جھوٹ بہت زیادہ ہے. تمہارا تو ایک طریقہ کار ہے نا، یہی سمجھ ہے، یہی سوچ ہے. معممین کا، حجج الاسلام کا کہتے ہیں حجت الاسلام آیت اللہ ہیں، علامہ ہیں، معمم قم سے ہو کے آتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بہت زیادہ ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ بہت مختلف ہے. اس میں وہ جھوٹی حدیثیں، وہ بھی بہت مشکل، 40 سال آپ کو پڑھنا پڑے گا عربی کا پیش. تو آپ کو مایوس کر دیا کہ حدیث پہ عمل نہ کریں، کہ حدیث پہ عمل کریں گے تو گمراہ ہوں گے. یہ محاربہ ہے، یہ جنگ ہے اہل بیت علیہ السلام سے، یہ آپ پہ ظلم ہے. اور ایک دوسرے طریقہ کار جس کا خود آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے حدیث میں نہیں فرمایا، وہ اس کو اپنے دین بنانا، بدعت اس کے علاوہ کس چیز کا نام ہے؟ بدعت اس کے علاوہ کس چیز کا نام ہے میرے عزیز؟ کہ ایک چیز کو خدا نے نہیں فرمایا ہے اس کو تم نے طریقہ کار بنایا ہے کہ ہر مسئلہ پر نماز پڑھنا ہے تقلید کے ذریعے، روزہ رکھنا ہے تقلید کے ذریعے، زکوٰۃ، خمس، حج، طلاق، نکاح تقلید کے ذریعے. وہ جب طریقہ کار اہل بیت علیہ السلام کا نہیں ہے، جب وہ طریقہ کار اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہے، تو اس کو آپ کیوں، اس کو آپ نے اپنایا ہوا ہے. جو طریقہ کار خدا نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد کہتے ہو مشکل اس میں کیا ہے؟ مشکل یہی ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا. جو نہیں فرمایا ہے اس کی طرف آپ چلے گئے، جس کو فرمایا ہے اس کو، جو اصلی ایمان ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ کیا منع کیا گیا ہے؟ جی ہم منع کیا گیا ہے، تقلید سے منع کیا گیا ہے، لیکن ابھی ہم بحث کے اس مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں. ہم بحث کے اس مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں. اجتہاد سے بھی سخت منع ہے. ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ نائب امام علیہ السلام، نائب خاص نے فرمایا کہ شرک سے بدتر ہے اجتہاد. ابھی میں نے حدیث آپ کو 10 منٹ پہلے سنایا، اس کے باوجود کہتے ہو کہ اجتہاد سے کیا منع کیا ہے. ہم پہنچیں گے اس بحث کے مرحلے پر. ابھی یہ بتاتے ہیں کہ جو دلائل ذکر کرتے ہیں تقلید کی تجویز کا، یہ دلائل باطل ہیں، جھوٹ ہیں، یہ سب من گڑت ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا،
دیکھیں مزید کوئی سوال ہے؟ یہ بھائی بہت لمبی سوال کی انہوں نے. سوال کیا ہے؟ فرمود معصوم علیہ السلام کہ جو شخص ہمارے لیے زمین تنگ کرے یا دنیا کو ہمیں برا کہنے، یہ مائل و مجبور کر دے، ہم اس کو برا کرتے ہیں. مرجعیت یا اجتہاد حجت نہیں، مگر آل محمد علیہ السلام کی سیرت و فرمودات کو لوگوں تک پہنچانے والا غازی و معتبر تر ہیں بنسبت ان کے جو آل محمد علیہ السلام کے فقط ننگ گعار ہیں بلکہ موجب ملامت خالق و مخلوق ہیں. یقیناً یہ تکلمی صاحب سامری کے بچڑے کی وہ مالا ہے جس کی طرف لوگوں کو اچھا میرے عزیز، یہ سوال لمبا ہے آپ کا، اس کا پڑھنے وقت کم ہے ہمارے پاس، اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یہ آپس میں لوگ گالی دے رہے ہیں ایک دوسروں کو اکثر. اچھا دیکھیں کہ مزید کوئی سوال ہے. یہ ہمارے عزیز فرما رہے ہیں اگر حسن اللہ یاری حق پر ہے تو مجھ سے رابطہ کرنے کی زحمت گوارا فرمائے. آپ ہیں کون؟ اگر میں حق پر ہوں، جو شخص آپ حق پر ہے وہ آپ سے رابطہ کرے، آپ خود رابطہ کرو ہم سے. آپ ہیں کون بھائی؟ میں آپ کو نہیں جانتا، مجھ سے رابطہ کرو. عالم دین سے تقلید پر سے بحث کریں. حسن اللہ صاحب، کیا آپ کسی عالم سے بحث کریں گے تقلید کے موضوع پر؟ جی ہاں، حاضر ہیں، بحث کریں. آپ اپنے عالم کو وہ سامنے لائیں تو صحیح. اچھی بات ہے میرے عزیزو، وقت ختم. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اے پروردگار عالم، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے دشمنوں کو لعنت فرما، ان کے چاہنے والوں کی خیر فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی سعادت بخش دے. اور پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، روز قیامت ہمیں عذاب نہ فرما، قبر میں ہمیں عذاب نہ فرما. شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، شفاعت اہل بیت طاہرین علیہم السلام، شفاعت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی دعائے خیر، ان کی رضا ہماری نصیب فرما. پروردگار عالم اہل بیت علیہم السلام کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف.